اللہ رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 41 تک پڑھ لیا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھتے ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ ہم نے پچھلی دفعہ کیا پڑھا اور اس کو سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا وہ یہاں آیا نمبر 38 سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ مضمون۔ 38 کے بعد یہاں پہ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، پہلے دو جو جزیرہ نما عرب کے اندر جن پہ اتمام حجت ہوا، ان کے دو جو میجر کہہ لیں کہ جو پارٹیز تھیں، ان کو ٹیکل کیا گیا۔ سب سے پہلے مشرکین عرب تھے، ان کے بارے میں آیا نمبر 29 تک تقریباً جو ہے نا وہ مضمون چلا، اور اس کے بعد اہل کتاب کو لے لیا، اہل کتاب اور مشرکین عرب۔ اہل کتاب بھی ظاہر جزیرہ نما عرب کے ہی اہل کتاب ہیں، اور ان کو لینے کے بعد اب جو جن کے ساتھ یہ وہاں بات ہو رہی ہے، جن کے ساتھ یہاں پہ یعنی تیسرا سیکشن جس کے یعنی سورہ توبہ کے اندر جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، اب یہاں پہ منافقین کے بارے میں وہی اعلان جو ہے نا وہ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مضمون کئی ایک آیات پہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ سورہ کے آخر تک چلے گا، اور یہ آیت نمبر 38 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے شروع کر دیا تھا، اور مضمون شروع ہوتے ہی ہمیں معلوم ہے کہ یہ تبوک کے حوالے سے ہے، تبوک کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے بات کہی جا رہی ہے یہ وہی بات ہے جس کو قتال فی سبیل اللہ ہے۔ یہ سورہ کے شروع سے ہی قتال فی سبیل اللہ کا جو مضمون ہے، وہ خواہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہو، اہل کتاب کے بارے میں ہو، اور اب جب کہ جو ہے نا یہ جزیرہ نما عرب سے باہر نکل رہے ہیں، تو تبوک کا معاملہ جو ہے نا یہاں پہ آ گیا ہے، اور وہاں پہ بھی یہاں قتال فی سبیل اللہ کا ہی بات جو ہے اسی تھیم کے ساتھ آگے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ اس سورہ کے اندر قتال فی سبیل اللہ کا مضمون جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، خواہ وہ مشرکین عرب کے ساتھ ہو، خواہ وہ اہل کتاب کے ساتھ ہو۔ اور اب جب یہاں پہ یہ معاملہ یعنی درپیش ہے، تو یہاں پہ جزیرہ نما عرب کے باہر جو رومن امپائر تھی اس کے خلاف جو ہے نا ظاہرہ نکلنا تھا، تو اس کے لیے بھی جہاں پہ قتال فی سبیل اللہ کا جو ہے نا یہاں بات کہی گئی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انفرو فی سبیل اللہ کا معاملہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ پیچھے قتال فی سبیل اللہ کی بات کہی گئی تھی، تو یہ بات واضح تھی کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، لیکن یہاں پہ انفرو کا لفظ جو ہے نا شروع سے ہی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ قتال وہی قتال جس کے لیے کہ نفیر عام کا جو ہے نا حکم دے دیا گیا ہے، وہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک تھیم ہے جو پچھلے تھیمز کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹ ہوتا ہے۔ دوسرا تھیم جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو شروع سے ہی اس سورہ کے جو کمزور مسلمان ہیں، منافقین ہیں، ان کو قتال کے لیے ابارا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے نا اتمام حجت کے بعد جو سزا سنائی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی دیکھیں تو وہاں پہ ایک جو تھیم ہے بڑا نمایاں ہے کہ وہاں پہ بھی قتال ہی کے لیے ابارا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی قتال ہی کے لیے ابارا جا رہا ہے، اور کمزور مسلمانوں کو اور منافقین کو وہاں پہ بھی یہی موضوع کے ساتھ اس سورہ کے شروع سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ بھی جبکہ ظاہر ہے کہ معاملہ اب واضح طور پہ منافقین کے حوالے سے ہے، تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے جو ہے نا ابارا جا رہا ہے قتال کے لیے، اور نکلیں۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ان سے بات کہی گئی ہے، وہ اگر آپ غور کریں تو یہ کہ یہ نکلنا نہیں چاہ رہے، نکلنا نہیں چاہ رہے، اور یہ اپنے آپ کو ایک بوجھل سا جو ہے نا ایک بوجھ سا محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا کہ تم یہ بوجھ کیوں محسوس کرتے ہو، اور یہ دنیا اور آخرت کا اس کے بعد موازنہ کیا گیا اسی آیت کے اندر 38 کے اندر، اور یہ کہا گیا کہ تم دنیا داری میں جو ہے نا پڑ گئے ہو، آخرت جب یہ معاملہ ہوگا تو اس وقت تم دیکھو گے کہ یہ دنیا داری کا جو معاملہ ہے جس کے لیے تمہاری ساری دلچسپیاں تگودو ہیں، اور جہاد کے لیے قتال کے لیے نہیں نکل رہے، تو یہ اس وقت تمہیں معمولی سی یہ دنیا نظر آئے گی۔ یہ قتال یعنی اس کے بعد یعنی یوں کہہ لیں کہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو جو سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، جب ان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذمہ داری سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو وہی سزا تم پر جو ہے نا امپلیمنٹ کر دی جائے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ اس پہلو سے کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا میرے ذہن میں آ رہا تھا پڑھتے ہوئے تفسیر، کہ آ، قرآن مجید کے اندر اگر آپ شروع سے آخر تک پڑھیں تو جو قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یعنی جن کی طرف رسول آئے، رسول آنے کے بعد اتمام حجت ہوا اور قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، یعنی یہ کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کیا پیغام کو۔ اچھا، اس میں ان تمام قوموں میں ایک چیز جو ہے نا اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ منافقین کا ذکر کہیں بھی نظر نہیں آتا۔
یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ منافقین کا یعنی مخالفین کا اپنے ہی خاندان کے اندر نظر آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے نا ان کے اپنی بیوی جو ہے نا ایمان نہیں لائی، نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، بیٹا ایمان نہ لایا۔ اب وہاں پہ ایک کلو تو مل جاتا ہے ہلکا پھلکا کہ وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس کو ہم کیسے کیٹیگرائز کریں، تو ہمارے یعنی اساتذہ نے اس کو بھی منافقین کی کیٹیگری میں ان کو ڈالا ہے اسے۔ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ اور بھی کئی ایک جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہوں منافقین کا جو ہے نا وہ، لیکن منافقین کو بطور مضمون باندھ کے جو ہے نا قرآن مجید میں کسی اور رسول کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں بتایا، یعنی شروع سے آخر تک پڑھ جائیے۔ لیکن یہاں پہ یعنی آخری رسول کے ساتھ جتنی تفصیل کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں بتائی گئی ہیں، اس میں منافقین کا ایک پہلو جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، ان پہ بھی اتمام حجت ہوتا ہے، ان پہ بھی سزا کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ مشرکین کے ساتھ معاملہ بڑا ایزی ہوتا ہے، وہ مخالف جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو رسول کی دعوت کے مخاطب ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرتے۔ کس وجہ سے نہیں کرتے؟ تعصب ہے، غرور ہے، تکبر ہے، کئی ایک فیکٹرز ہیں جو ان کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ دعوت نہیں قبول کرتے، اور آخر میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ دنیا میں جو دنونت برپا ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ خاتمہ ہو جاتا ہے ان کا۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یعنی مخالف کا ہونا ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو پرانی الہامی روایت کے جو ہے نا حامل ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ان کے ساتھ موت کا نہیں ہوا، ان کے ساتھ قتال کا ہوا ہے، اور وہ بھی یعنی آخری جو دعوت برپا کی گئی ہے رسول کی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور یہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے اس سینس میں کہ ظاہر ہے کہ وہ مخالفت کے کیمپ میں کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ اپنے ہی کیمپ میں کھڑے ہیں اور اپنے ہی کیمپ میں رہتے ہوئے جو ہے نا سارا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، وہ منافقین کی جماعت ہے۔ اور وہ جو معاملہ ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ان کو کیسے جو ہے نا لدا کیا جائے اور اس کے بعد وہ سزا یعنی اس پہ اپلائی کی جائے جو ظاہر ہے کہ منکرین کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ان کو دھمکی دی گئی ہے سب سے پہلے وہ یہی دی گئی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ظاہر ہے کہ آگے جو جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہے، اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اور ان کو یہاں پہ جس انداز سے جو ہے نا یہاں پہ چیلنج دیا گیا ہے، جس طرح سے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نہیں اٹھو گے تو ظاہر ہے کہ کوئی اور لوگ جو ہے نا اٹھیں گے، تو یہ پہلو جو ہے نا یہ اب یہ دھمکی جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا جو مسلمانوں کا اپنا قانون ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے قانون کا حوالہ دیا ہے۔ اگر تو مسلمان نہیں ہے تو جو باہر ہے، باہر مشرکین ہیں یا جو ہے نا اہل کتاب ہیں، تو ان کو جو دھمکی دی جائے گی وہ ان کو وہ دھمکی دی جائے گی جو ان سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب منافقین کو دھمکی دی جائے گی تو کیونکہ وہ مسلمانوں کا پارٹ ہیں، مسلمانوں کا پارٹ ہوتے ہوئے جو ان کو دھمکی دی گئی ہے یا ان کو جو ہے نا ایک وارننگ دی گئی ہے، ان کو وہ پہلو نمایاں کیا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے اصول ہے۔ تو وہ بات ہے وہ تو آیت نمبر 39 اور 38 میں 39 میں وہ کھول کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی یہ ایک پہلو ہے جو جس کو جو ہے نا سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تنصروہ، یعنی یہ بھی پہلو جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تم اس کی مدد کے لیے نہیں اٹھو گے۔ تو یہ پکارنا جو ہے یہ بھی ایسے ہی پکارنا ہے جیسے اہل اسلام کو پکارا جا رہا ہے، اہل ایمان کو پکارا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ جو ہے نا اس کی ایگزامپلز دی تھی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اپنے حواریوں کو پکارا تھا اور وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اہل کتاب کو جو ان کی ظاہر تورات میں اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ رسول آ جائیں، آخری رسول آ جائیں، تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ بھی انصار کا ہی کرنا ہے، انصار بن کے جو ہے نا اس کے دست و بازو بننا ہے۔ فَازَّرُوهُ کا یہ استعمال ہوا لفظ پچھلی سورہ آل عمران میں ہم پڑھے ہیں، پچھلی دفعہ میں نے ظاہر آپ کے سامنے وہ بات رکھی تھی۔ اور یہاں پہ جو تقاضا کیا جا رہا ہے کہ رسول کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کا، یہ وہی تقاضا ہے جو اہل کتاب سے بھی یہی تھا اور جو اہل ایمان سے بھی ہونا چاہیے، اہل ایمان سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ آیا نمبر جو ہے نا یہ آپ کو 40 میں یہ آپ کو یہ چیز ملی ہے۔ اچھا جی 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 کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ سوری، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں باقی جو صورتیں دیکھتے ہیں جی جی وہاں پر تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ ہم ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر لے آئیں جی اور خلوص کے ساتھ پھر اس پر قائم رہیں نا۔ جی جی یہ جو جگہ ہے یہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اس حصے سے، جیسے وہ قالت الاغراب والی آیت میں ہے، جی اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنی بڑی غرض نہیں ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، جی بلکہ اس کو ایک پریکٹیکل ایکسپیڈیشن کے لیے، ظاہری چیز کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی ایسے ہی وہ کیوں بڑھا رہے ہیں آگے چل کے جو ہے نا مزید واضح ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں تو یہ پچھلی دفعہ جانا جب پڑھا تھا تو یہ کچھ پہلو تھے، ظاہر ہے کہ ایک ٹائم محدود ہوتا ہے، تو میں نے کہا اگلی دفعہ اس کو جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ پہلو بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ پہلو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں یا تفسیر میں جس طرح البیان میں لکھی گئی ہیں۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب آئیں گے سوال آپ کریں گے تو آپ کے سوال کو نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا
تو تو جی پہلے ہم چل رہے جواب جی 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 ہو گیا سوال جو ہے یہ بھی آ گئی ہو جی جواب اس کا. تو یہ جو ہے اس میں منافقین ہم ان کو کہہ رہے ہیں, جی جی ٹھیک ہے. تو بہت سی جگہوں پہ منافق کا لفظ آیا ہے, جی یہاں پر بھی کیا آگے چل کے ان کو منافق کے لفظ سے بھی بلایا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر منافق کوئی اس کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں, ابھی فی الحال تو ظاہر نام نہیں لیا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس طرح نمایاں ہو کے سامنے آتی ہیں, چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یعنی کیونکہ یہ منافق کا جو گروپ ہے مشرکین جو ہے اس میں سے تو کچھ سردار ہیں اور باقی پھر بعد میں مسلمان بھی بنتے گئے, جی جی لیکن جو منافقین کا گروپ ہے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسی جگہ کون سے منافق ہے. جی جی مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو, کیا یہ گروپ چینج ہوتا رہتا ہے, ان کے کیریکٹرسٹکس چینج ہوتے رہتے ہیں کیا؟ منافق جب آپ منافق کہتے ہیں تو اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. بعض اوقات یہ اصل مسلمہ ہیں, کمزور ہیں, کسی نہ کسی درجے میں کمزوری آ گئی ہے, بعض اوقات اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے, ہو جاتا ہے. اچھا, منافق کی ایک وہ کیٹیگری ہے جو ایکسٹریم ایگزامپلس ہیں, جو اندر سے حسد, کڑن, ان کے اندر وہ تمام بیماریاں پائی جاتی ہیں جو اہل کتاب کے اندر پائی جاتی ہیں, اور جو مشرکین مکہ یعنی عرب کے ہاں جو پائی جاتی تھیں, وہ تمام بیماریاں پائی جاتی ہیں. آگے ایک ایک کر کے قرآن نے کھولا ہے ان کو کھولا ہے. تو یہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ قرآن جب بھی جو ٹیکل کرتا ہے تو بیسیکلی ان کی لیڈرشپ کو کرتا ہے, جیسے اہل کتاب میں لیڈرشپ ہی ہے, اس کے مشرکین مکہ میں بھی لیڈرشپ ہی ہے, تو یہاں پہ بھی بیسیکلی لیڈرشپ اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو بھی اس کے قریب قریب جو بڑا سرکل ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو نیچے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ واپس مڑ کے آ جائیں اچھی حالت میں, قرآن اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹیکل کر رہا ہے, تاکہ اصل میں یہ ساری جو منافقین کے حوالے سے یہ آیات ہیں جو میں نے کہا, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ان کے اندر اچھے لوگ ہیں یا جن کے اندر تھوڑا بہت مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ اچھے مسلمان بن جائیں, تو وہ واپس آ جائیں. یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ تھیم ہے ان آیات کا. تو یہ سارے پہلو ہیں جن کو سامنے رکھا جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اس طرح کا گروپ کا نام نہیں دیا, جی جی تو پھر ہم جو ہے وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, مطلب وہ کیریکٹرسٹکس کے بارے میں سوچنے کے بجائے ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں اچھا جی ہم تو منافق نہیں, ہم تو اسلام پہ ایمان لائے ہوئے ہیں, تو پھر اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ جس چیز کا ان لوگوں نے انکار کیا تھا وہ نہیں, وہ ایک ایک کر کے آگے قرآن کھول رہا ہے. ہاں, ایک ایک کر کے قرآن کھول رہا ہے. اس میں اصل میں قرآن کے اندر چیزیں جو ڈسکرائب کی جاتی ہیں نا, کریکٹرسٹکس, وہ امپارٹنٹ ہو جاتے ہیں. کسی کو ٹائٹل کا نام دینا وہ اتنا امپارٹنٹ نہیں ہوتا قرآن میں, یہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے. ایسے ہی ہاں, اس کی ڈسکرپشن میں پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ پرابلمز ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ ایشوز ہیں, تو اس کی بیس پہ. اچھا, اس کے بعد یہ کہا گیا ہے اگلی آیا نمبر جو ہے وہ آیا نمبر 40 میں, وہ یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں جو ہے نا یہ بلایا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے, قتال کے لیے, جہاد کے لیے. اس کی ہرگز یہ نہ سمجھو کہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا یہ مقصد پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ یعنی انڈیپینڈنٹ ہے, خود مختار ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے. اپنے پیغمبر کے ساتھ ظاہر ہے کہ جس دعوت کو برپا کیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر دنونت برپا ہوتی ہے, وہ خود اکیلا بھی کر سکتا ہے. اب تمہیں کیوں ڈالا گیا ہے؟ تمہاری اپنی ظاہر ہے کہ بہتری کے لیے, تمہاری گڈنس کے لیے, تمہاری اپنی ویلفیئر کے لیے, مطلب یہ اچھا ہے یہ کہ تم اس کے نتیجے میں کامیاب ہو اور کل کو یعنی ظاہر ہے کہ قیامت میں بھی سرخرو ہو, اور تمہیں اس کے یعنی اس پورے مرحلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد مثال دی ہے کہ کیسے رسول کی ذات اکیلی تنہا تنہا نکلتی ہے. یہ بھی آپ اکثر سنا ہوگا گاندھی صاحب کے جو ہے نا کہ رسول کی ذات تنہا نکلتی ہے, تو وہ بیسیکلی قرآن کے اشارات ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول کی ذات تنہا نکلی ہے, تنہا نکلتی ہے, اور یہ حوالہ ہے غار ثور کا, ظاہر ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ میں اپنا کلمہ یعنی جو کہ رسول کے ہونے کا کلمہ ہے, یعنی اللہ کی سنت, جو اللہ کی سنت ہے رسولوں کے بارے میں, وہ پوری ہو کے رہی. اور وہ اس کے بعد جو مخالفین ہیں وہ اس کے لیے سفلا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کا خاتمہ یا اس کا بالکل جو ہے پستی میں چلے جانا, یعنی اس کا خاتمہ ہو کے رہا ہے. اور کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اور اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے کہ جو کلمہ ہے وہ ہمیشہ اونچا رہتا ہے. اور واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ جو ہے نا عزیز ہے اور حکیم ہے. عزیز یہ کہ اس کے مخالفت میں کوئی بھی جو ہے نا مخالفت میں کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ لازمی طور پہ جو ہے نا ناکامی کی طرف جائے گا. عزیز اس معنی کے لیے آتا ہے. زبردستی کا ترجمہ کر لیتے ہیں حکیم, یعنی یہ سب کچھ اس کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے. جب حکیم کا لفظ آتا ہے تو یہ بہت بڑے وائڈر پرسپیکٹو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی ہم اس کو تو اپلائی جو اسی کنٹیکسٹ میں ہوتے ہیں وہیں کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کی وزڈم ہے, اللہ کی حکمت ہے, جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور یہاں جس طریقے سے رسول کا ساتھ دے رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو کرے گا. اچھا, اس کے بعد یہ کہا گیا, دوبارہ سے ابھارا ہے کہ انفرو خفافا و ثقالا, تم اٹھو اور تم ہلکے ہو یا زیادہ.
ہلکے ہو یا زیادہ، ظاہر ہے کہ ان کی وسعت کے لحاظ سے ہے، ان کی طاقت کے لحاظ سے ہے، سامان کے لحاظ سے ہے۔ یعنی یہ کہ کسی کے پاس زیادہ سامان ہے، لمبا سفر تھا، اس میں گھوڑے چاہیے تھے، اونٹ چاہیے تھے، لڑنے کے لیے مواد چاہیے تھا، فوڈ چاہیے تھی، اور بے شمار چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے ہمت اور طاقت بھی چاہیے تھی۔ یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، نکلو اس کام کے لیے، نکلو جس کے لیے تمہیں پکارا جا رہا ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، اور تم اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جو ہے نا جہاد کرو۔ یہ اصل میں قرآن مجید کے اندر جو لفظ آتا ہے وہ قتال آتا ہے، ہم قتال فی سبیل اللہ کا لفظ بولتے ہیں، جہاد کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہمیشہ جو ہے نا اموال کے ساتھ آتا ہے، اور انفسکم یعنی اپنی جانوں کے ساتھ لڑو، یہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ اب کیونکہ ہماری ظاہر تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں جو علم آگے بڑھا ہے، اس میں اس کام کے لیے جہاد کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو جہاد اپنے وائڈر یعنی پرسپیکٹو میں، وائڈر مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی قتال کے لیے آئے گا قرآن مجید کے اندر تو وہ اموال کے ساتھ آئے گا یا اپنی جانوں کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قتال جو ہے اصل لفظ قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ ہم اس کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے اگر قرآن کی اصطلاح استعمال کرنی ہے۔ لیکن اگر جہاد کی استعمال کرنی ہے تو جو قرآن استعمال کرتا ہے جس جگہ پہ، یعنی قتال ہی کے لفظ استعمال کرتا ہے جہاد، یعنی جہاد بھی کا لفظ بعض اوقات جہاد کا مطلب ہوتا ہے تغو کرنا، کوشش کرنا، وہ ہر کام کے لیے ہو سکتی ہے، وہ نماز کے لیے بھی ہو سکتی ہے، روزے اور حج زکوٰۃ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک عمومی مفہوم ہے، یعنی جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں جہاد کا۔ لیکن جب جہاد کو مخصوص کرنا ہے قتال کے ساتھ تو قرآن مجید میں جب اس کو استعمال ہوتا ہے تو ہمیشہ اموال کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد اپنی جانوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کی اصطلاح میں وہ چیز کیسے استعمال ہوتی ہے اور اب ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو کس انداز میں کرتے ہیں۔ تو یہ کہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جو ہے نا جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں یہ واضح ہے کہ اللہ کے راستے میں دو ہی طریقے ہیں، یا فتنہ کو ختمہ کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے نا کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے یہ ہمیشہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اور جو دوسرا ہے جو شریعت کا پہلو ہے وہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ دونوں کے لیے لفظ یہاں پہ قرآن مجید ہمیشہ فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ تم قتال کے لیے نکلے ہو، کیوں نکلے ہو، کس مقصد کے لیے نکلے ہو، اللہ نے ظاہر ہے کہ اس کے سامنے ان کے سامنے ایک ویل ڈیفائنڈ پرپز رکھا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس میں یہ کہ میرا کو بلا ہو جائے گا یا میرے رسول کا بلا ہو جائے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ہم نے پیچھے سمجھ لی ہے۔ لیکن اب اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملنا ہے، تمہاری اپنی بلائی ہے جس کے لیے تمہیں جو ہے نا پکارا جا رہا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی اس چیز کو جانتے ہو، اگر تم واقعی جانتے ہو، اس کی گہرائی کو جانتے ہو، اس کے فلسفے کو جانتے ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو پلے باندھ لو کہ یہ نکلنا بھی جو ہے نا تمہارے اپنے لیے ہی ہے، یعنی یہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں کس بیس پہ کہہ رہا ہوں، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، ظاہر ہے کہ پیچھے آیات جو ہے نا آیا نمبر 39 اور 38 میں یہی کچھ تھا۔ لو کان اردن، اگر جو ہے نا یہ سفر، اب جو ہے نا اب ہم پڑھنے لگے ہیں جو آج کی جو آیا ہے، اگر یہ سفر جو ہے اگر یہ قریب ہوتا، ارزن یعنی لو کان ارزن قریباً، اگر یہ معاملہ جو ہے کسی کو قربت کا ہوتا، تھوڑا ہی جو ہے نا اپنے سفر کرنا ہوتا تو اب یہ لوگ چلے جاتے۔ یہاں عرض کا لفظ آ گیا ہے، عرض کا مطلب ہوتا ہے کہ سامان، یعنی نیچے اگر آپ ترجمے بھی دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا، یہاں فائدہ کا لفظ جو ہے نا استعمال کیا گیا۔ ویسے عرض کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی برتنے کی چیز جو ہے دنیا داری میں، ظاہر ہے کہ ہمارے ارد گرد میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مال غنیمت ہے، یہاں فائدے سے مراد مال غنیمت ہے۔ اگر جو ہے نا ان کو مال غنیمت کہیں کو قریبی پڑا مل جاتا، کہیں کوئی ساتھ ہی کوئی ایکسپیڈیشن کوئی اس طرح کی ہوتی کہ اس کے نتیجے میں ان کو مال غنیمت مل جاتا تو یہ دوڑ کے جاتے، یہ دوڑ کے جاتے۔ اور اس کے بعد وہ یہ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں، تو یہ پہلی دفعہ یہاں پہ اب استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی اب ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، ابھی تک پچھلے 4 5 6 جو ہے نا آیات گزری ہیں وہ تمہید کی ہیں، اور وہاں سے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ بات کس رخ پہ آگے بڑھے گی۔ ابھی ان کی ایک ایک جو ہے نا جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو بیان کرنا شروع نہیں کیا، لیکن یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اب ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، اچھا یہ کس نوعیت کے، کس طرح کے لوگ ہیں، یعنی اصل ان کے اندر کیا غرض ہے، مال و دولت کی ہے، یعنی یہ کہ فائدہ ہے، اور فائدہ کس چیز کا، ظاہر ہے کہ مال غنیمت ہے۔ اگر کوئی دنیا داری میں کوئی چیز ان کو ملتی ہے تو اس کے لیے دوڑیں گے، لپکیں گے، قریب کی کوئی چیز ہوتی، وہ سفراً قاصداً، اور اگر ہلکا پھلکا سا کوئی سفر ہوتا، یہ سفر کیونکہ ظاہر ہے کہ کئی 100 میلوں پہ مشتمل تھا اور اس میں جانا تھا، اور موسم بھی بڑا سخت تھا جیسا کہ ہمیں سیرت النبی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا فصل بھی پک چکی تھی۔ مدینہ کے لوگوں کا انحصار جو زیادہ تر تھا مقامی آبادی کا، وہ یہی تھا کہ کھجوریں تھیں، زراعت تھی، اور وہ فصلیں جو ہے نا ظاہر پکی ہوئی تھیں، اور اس دوران جو ہے نا ان کو نکلنا تھا۔ تو یہ ایک بڑی مشکل ان کے لیے پیش آ گئی، اور گرمی تھی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ
خوراک کا مہیا کرنا سارا اور اتنا لمبا سفر کر کے جانا، یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ قاصد کا جو لفظ آیا ہے، قاصد کہتے ہیں قصد سے، قصد کا مطلب ایک ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی جو ہے وہ میانہ روی بھی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ میانہ روی کا فاصلہ ہوتا، یعنی کوئی درمیانہ سا ہوتا، تو یہ ضرور جو ہے نا اس کے لیے چل نکلتے، لتبعوا کا، یقینی طور پہ تمہاری پیروی کرتے، تمہارے پیچھے پیچھے آ جاتے، ولیکن بعودت علیہم الشقۃ، لازمی طور پہ، یعنی ضرور، لا یعنی لاز آتا ہے بعض اوقات ایمفیسائز کرنے کے لیے، یعنی اس کو کہنے کے لیے کہ یہ لازمی طور پہ ہاں، اگر آپ ترجمے میں لکھیں، ترجمے نے کیا ہے ضرور تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا ہے وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اور ان کے اوپر یہ منزل جو ہے نا بہت مشکل پڑ گئی، یعنی ان کا فاصلہ ہی لمبا ہو جانا ان کے لیے مشکل کا باعث بن گیا۔ یعنی اصل میں یہاں پہ جو فاصلے کا معاملہ ہے وہ پیچیدگی کا باعث بن گیا ہے۔ ہوتا نا کہ بندے ہم جو ہے نا کوئی قریب کی کوئی چیز ہو تو نکل ہی جاتے ہیں، چلو ہو ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی لمبا فاصلہ ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مشقت ہوگی، جس میں مشکل ہوگی اور وہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں، تو وہ اس میں جو ہے نا نکلنا مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اب وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا، اس کے بعد اب انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی، یعنی حلف اٹھانا، یعنی قسمیں کھانا شروع کر دی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو لا خرجنا معکم، تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ استطاعت یہاں پہ کس چیز کی ہے؟ یعنی یہ کہ لڑنے کے لیے استطاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ لڑنے کے لیے استطاعت اصل میں کیا ہوتا ہے؟ سامان ہی ہوتا ہے نا، یعنی ایسے خالی ہاتھوں سے نہیں لڑا جاتا ہے نا، یعنی آپ کے پاس تلواریں ہوں گی، نیزے ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، لمبا فاصلہ ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، تو اس چیز کی استطاعت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے کہا گیا تھا نا کہ انفروا خفافا و ثقالا، اب وہ چیز واضح ہو گئی یہاں پہ آ کے کہ اصل میں یہ استطاعت جو ہے وہ کس چیز کی ہے، یعنی یہ کہ ان کے پاس سامان کا معاملہ ہے، لا خرجنا معکم، ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہاں پہ اصل میں قرآن مجید کے اندر یہ بھی جگہ جگہ پہ آتا ہے کہ ان کے ہاں ایک طرح کی بزدلی پائی جاتی ہے، نا، ایمان میں کمی ہونا بزدلی کی، یعنی وہ بھی علامت ہے، بزدلی پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے کیا جو ہے نا ہیلا تلاش کیا ہے، یعنی یہ کہ استطاعت کا جو ہے نا ہیلا انہوں نے یہاں پہ کریٹ کیا ہے۔ اچھا، یہلکون انفسہم، اور یہ اپنے اس دعوے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب نفیر عام کا معاملہ ہے، اس میں اپنے نکلنا ہے۔ نفیر عام کا معاملہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات نے حکم دے دیا ہے، اور جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کا حکم نہ مانتے ہوئے مخالفت میں صرف کس بنیاد پہ؟ نفاق کی بنیاد پہ، اور یہی جھوٹی قسموں کی بنیاد پہ آپ ایسا کہتے ہیں، تو یقیناً اس سے بڑھ کے اور کیا ہلاکت ہو سکتی ہے؟ ہلاکت کا ایک پہلو ایک اور جگہ پہ بڑا خوبصورت طریقے سے بیان ہوا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بھی کھولتا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ بقرہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا گیا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں انفاق کرو۔ وہاں پہ بیسیکلی یہی مضمون ہے، یعنی کیا ہے؟ جہاد قتال کا مضمون ہے، اور وہاں پہ انفاق کو جو ہے نا اس کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ آپ انفاق دیں اور اللہ کے راستے میں دیں، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا باندھے نہ رکھیں، یعنی الی التہلکہ، ہلاکت کے، یعنی وہ معاملے کی حد تک جو ہے نا، اگر آپ اس کو یعنی یہ کہ دیکھیں، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہلاکت کا جو ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جب ہم آئے ہیں جس میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو یہ گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، اس کی مخالفت میں آپ نے ایک ہیلا تلاش کر لیا ہے، اور اس ہیلے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ شریعت کا معاملہ ہو یا جہاد کا معاملہ ہو، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ واضح طور پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارے سامنے کوئی حقیقت آ گئی ہے، اب وہاں پہ پیچھے ہٹیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے اندر ہلاکت رکھتی ہے۔ یہ ہلاکت بعض اوقات ظاہر ہے رسولوں کے دور میں سامنے آ جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے ظاہر ہے کہ یہ قیامت کے ہی نا اسی وقت کھلے گی۔ اچھا، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، یعنی جانتی ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ دونوں سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہیں،
دونوں سٹیٹمنٹس سامنے آ گئی ہیں، یعنی جو کچھ ان کے اندر تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے اور اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ان کو جھوٹا کہہ دیا ہے۔ اب یہاں پہ منافقین کی آپ کون سی چیز کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑی اچھی طریقے سے سامنے پوری پکچر سامنے آ جاتی ہے۔ آگے بھی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی آغاز میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، اب یہ ان کا یعنی سٹارٹ ہوتے ہی چھوٹتے ہی یعنی جو چیز ہمیں ان آیات سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جہاد سے نکلنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد قسمیں کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، اب یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یعنی اگلا جو پیراگراف شروع ہوتا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبین، اللہ تم کو معاف کرے اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ اچھا، یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ یہ چیز آگے پتہ چل جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آغاز اس طرح سے بات کا ہوا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا پہلے یہ اعلان کرتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ پیغمبر کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے۔ یہ کس حوالے سے کہی جا رہی ہے آگے پتہ چل جاتا ہے کہ یہی منافقین جو اوپر قسمیں کھا رہے ہیں کیا، یعنی کس وجہ سے ہم نہیں گئے، اور انہوں نے پیغمبر کو اپروچ کیا ہے، اور اپروچ کرنے کے بعد گزارش اپنی پیش کی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی وجوہات ہیں کئی جن کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے، اور وہ ایکسکیوزز جو ہے نا اپنی پیش کر رہے ہیں۔ ان ایکسکیوزز کی بنیاد پہ انہوں نے یہ گزارش کی ہے منافقین نے کہ ہمیں جانے سے معذور سمجھا جائے، جانے سے معذور سمجھا جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، اور یہ ہماری یعنی معذرت یہ جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ وہ آگے چل کے مزید پتہ چل جاتا ہے، لیکن پیچھے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو کچھ جو ہے نا ان کا کس ڈائریکشن کی طرف جو ہے نا بات جا رہی ہے۔ تو وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نا نوبل کریکٹر، اپنی کہہ لیں کہ جو ان کا مزاج تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی بنیاد پہ کہ ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، اجازت دے دی۔ اچھا، یہ جو اجازت دی گئی ہے یہ کریم النفسی ہے، یعنی ایک اعلیٰ کردار یعنی شخصیت ہے، اور اس نے جب انہوں نے ایکسکیوزت پیش رکھی ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ مجھے انویسٹیگیٹ کرنے دیا جائے پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ تمہیں جانا کہ نہیں جانا، بلکہ ان کی ظاہری بات پہ ہی ان کو جو ہے نا یہ بات ان کی قبول کر لی گئی کہ تم ٹھیک ہے، انہوں نے بہانہ کو رکھا ہوگا ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ حکم دے دیا تھا کہ یہ نفیر عام ہے، نفیر عام ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اس کے باوجود جو انہوں نے اپنی ایکسکیوزز پیش کی ہیں، اور جب ایکسکیوزز پیش کی ہیں تو اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں کو اجازت دے دی ہے کہ جی 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 گرے ایریا لگتا ہے، جی جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں معاف کر دیا، اگر تم نہ معاف، تم نے کیوں اللہ تعالیٰ معاف کرے، تم نے کیوں ان کو پرمیشن دے دی، جی جی اگر تم نہ دیتے تو کچھ لوگ جو سچ بول رہے تھے وہ بھی فاضل رہتے۔ جی جی اس مطلب ہے کچھ لوگ واقعی مجبور تھے، یعنی کہ وہ منافق نہیں، تھے۔ وہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، آگے چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ آگے آیا نمبر 44 اور 45 میں جو ہے نا کچھ لوگ جو مجبور تھے واقعی ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رضا کیا ہے، ان کو بھی رضا کیا۔ جی، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے ابھی چیزیں گرے ایریا میں ہیں، ابھی ہمیں واضح طور پہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، بہت ساری چیزیں آگے چل کے کھلی ہوں گی۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں آگے آ رہی ہیں، اگر میری طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ گرے ایریا اس کی بنیاد پہ ابھی ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جینوئن لوگ بھی ہوں۔ جی جی کے بارے میں کوئی نفرت انگیز رویہ اپنانے کا ایسا سچ کوئی جواب نہیں ملا، ہمیں بھی نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کہ تم نے ان کو پرمیشن دے دی ہے، کہ تم نے کہتے تو کچھ لوگ جو سچے تھے نا، فرض کریں کہ اللہ نبی کہتا بھائی نہیں کسی کو پرمیشن نہیں ہے، تو پھر بھی جو لوگ نہ نکل پاتے جینوئنلی،
تو وہ کہتے جی آپ نے دیکھا میں کہا لیکن نہیں نکل پا مطلب سچے لوگ بھی اس میں کچھ تھے یہ صحیح ایسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہی یہ بتا رہی ہے جی کچھ گرے ایریا تھا بریلیا تھا مطلب ابھی تک ہم ان لوگوں کے بارے میں اپنا رویہ تھوڑا سا ہم بھی گرے ہم بھی گرے رکھیں کوئی مسئلہ نہیں رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہم یہ ڈیفائن نہ کریں کہ پتہ نہیں کوئی منافق لوگ ہیں جی بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں جی جی اللہ تعالیٰ کے نبی کے ارد گرد صحابہ میں جی جی اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا جی ابھی ہاں جی یہ ابھی ابھی کی وہ بات مجھے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہوتا پتا کیا ہے کیونکہ میں ظاہر ہے پورا مضمون پڑھ کے آگے آیا ہوں اگر کوئی میں ظاہر ہے کہ کوئی زیادہ امفیٹیکلی کوئی بات ان کے حوالے سے اس طرح کی بات کر جاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے آگے جو چیزیں آ رہی ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے نہیں یہ امپریشن سپوز مل جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے سورہ کے شروع میں جو ہے نا کچھ چیزیں سپوز کر لی تھیں لیکن گریجولی آگے چل کے جو ہے نا وہ کھل گئیں ایسے ہی اگر کوئی چیز میں سپوز کر کے جو ہے نا کچھ چیز بیان کر رہا ہوں تو وہ اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے ڈیفینیٹلی لیکن وہ بات اپنی ایک حقیقت ہے کہ بات جس حد تک جتنی سمجھی ہے اس کو ذہن میں رکھیں جتنی سمجھی ہے اس کو ذہن میں رکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ظاہر ہے کہ آپ نے مضمون کو سمجھنا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہم گریجولی جو ہے نا دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آپ کو معاف کرے یہاں پہ ایک پہلو ہے بعض لوگوں کو جو ہے نا اگر آپ تفسیریں پڑھیں گے تو یہاں پہ بھی عطاب کا مضمون زیر بحث لے آتے ہیں یہ واضح رہنا چاہیے اس میں جو مضمون ہے آگے پیچھے اس کو دیکھیں گے تو یہ عطاب کا نہیں ہے یہ بلکہ ایک طرح کی توجہ دلانا ہے اور ایک خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا یعنی یہ کہ یہ بتانا ہے کہ آپ نے یقیناً جو ہے نا کام جو کیا ہے اپنے لحاظ سے کیا ہے کریم النفسی کے لحاظ سے کیا ہے یہ بہت اعلیٰ صفت ہے آپ کی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہی یہ کہ اینگل کیا ہے کہ یہ اصل میں ان کو اجازت نہ دی جاتی پھر ان کو پکڑ لیا جاتا یعنی یہ پہلو ہے ہاں ان سب کو نہیں ہاں ان میں سے جھوٹوں جھوٹوں کے اندر کچھ لوگ سچے نہیں ہاں وہ صداقوں کا کہا نا میں اصل میں یہاں پہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں جی جی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک گروپ ہے تو سب جھوٹے ہیں یا جھوٹ بول ایسا نہیں ایسا نہیں درست کہہ رہے ہیں اچھا وہ بھی میں چیزیں ابھی ذرا کھولتا ہوں اچھا یہ تاکہ ان کو پکڑ لیا جاتا ان کو دھر لیا جاتا اچھا پازیٹیولی جو ہے نا کیا چیز ہو سکتی تھی اس کے نتیجے میں کہ اگر اجازت نہ دیتے اور اس کے نتیجے میں کیا ان پہ کیا معاملہ ہو جانا تھا ان کے ساتھ اصل میں آگے چل کے واضح ہو جائے گا کہ اصل ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا تھا بالکل اسی طرح کی سزا کا نفاذ کر دینا تھا جس طرح کا مشرکین عرب پہ کیا گیا ہے یا جس طرح کی سزا اہل کتاب کے ساتھ جو ہے نا کی گئی ہے یہ ساری چیزیں جو آپشنز ہیں آگے چل کے مزید جو ہے نا کھل جائیں گے لیکن ابھی فی الحال یہ چیز کہ ابھی وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے اب یہ معاملہ ڈیلے ہو گیا ہے یعنی سزا کا جو ان کو سزا جس طرح مشرکین عرب کو دی گئی ہے یا جس طرح سزا جو ہے نا اہل کتاب کو دی گئی ہے اس طرح کی سزا ان کا اگر اجازت نہ دی جاتی تو وہ معاملہ ابھی ہو جانا تھا اور کیونکہ ان کو ظاہر ہے کہ موقع دے دیا گیا ہے تو وہ جو سزا ہے وہ اب ڈیلے ہو گئی ہے اصل یہ توجہ یہ دلانا ضروری ہے اچھا اس کے بعد یہ جو بات کہی گئی ہے میں اگلی بات کھولتا ہوں کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی اس کے بعد کہا کہ یہ جو مزاج ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اس کو بھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں قرآن نے اس کو ایک دوسری کھولا ہے اور بڑا خوبصورت طریقے سے کھولا ہے قرآن کے جو نظائر ہوتے ہیں نا ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے میں آپ کے سامنے ایک نظیر کا مطلب مثالیں جو قرآن یعنی اسی مضمون سے ملتی جلتی مثالیں آپ کو دوسری جگہ مل جاتی ہیں سوری یہ یہاں پہ نہیں ہے یہ تو اور مضمون کھل گیا یہ میرا خیال یہ والا ہے جی یہ ہے اگر آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کا مضمون ہے وہاں پہ کہا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو یہ بہت بڑی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے یعنی اپنے پیروکاروں کے لیے خواہ وہ سب سے جیسے ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں یعنی یہ مثال ہم دیتے ہیں کہ جو درجہ اول کے سب سے آگے مسلمان ہیں ہر لحاظ سے یعنی وہ ہیں اور جو سب سے لوئسٹ اینڈ پہ ہیں ان کو آپ منافقین کا لفظ بول لیں سیدھے لفظوں میں اگر بولنا ہے یعنی کمزور مسلمان یا منافقین کہہ لیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ رحمت یہ مضمون جہاں پہ آیا ہے اس کی بیسیکلی نیچر ہی یہی ہے آل عمران میں جو معاملہ ہوا تھا غزوہ احد کا وہاں پہ بھی یہی کمزور مسلمان اور منافقین کا مسئلہ تھا نا تو وہاں پہ بھی یہی بات سامنے رکھی ہے کہ آپ نے بڑی شفقت اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو خواہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو یعنی اپنے پیروکاروں میں ایکس وائی کوئی بھی ہو کرتے ہو ورنہ اگر تم تھوڑے سے بھی سخت مزاج کے ہوتے نا ولو کنتا فظن غلیظ القلب کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا تنگ مزاج
جو ہوتا ہے نا دل کی جو ہے نا سختی ہوتی ہے اس کے لیے، کہ اگر تم تھوڑے سے بھی تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، یعنی تمہیں چھوڑ کے جا چکے ہوتے۔ یعنی عربوں کا مزاج اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جو اس وقت کے عرب تھے ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اور پیغمبر کی ذات کا مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے۔ اور کیونکہ آپ کا مزاج تھا جس کی وجہ سے لوگ لپک کے آتے تھے اور کچھ اٹریکشن فیل کرتے تھے، اور اس میں اپنے اور غیر سب جو ہے نا ایک طرح کی اپیل ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جو اگر آپ لیڈرشپ کی جگہ پہ آ جاتے ہیں، ظاہر پیغمبر ہیں، اس میں لوگوں کو پھر آپ کو جوڑے رکھنا ہے، اپنے قریب رکھنا ہے۔ تو یہ جو یہ ہوتا ہے نا جوڑے رکھنا، یہ اگر پیغمبر میں یہ چیز نہ ہوتی، اس کا اظہار کر دیا گیا، اگر نہ ہوتی تو یہ کب سے تمہیں چھوڑ کے جا چکے ہوتے۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل میں یہ جو آیا ہے، جو آیا نمبر آل عمران کی، پورے قرآن مجید کے اندر کسی ایک تھیم کے حوالے سے ایک جگہ پہ بات بیان کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ہر جگہ جو ہے نا اس سے ملتی جلتے نظائر جب بھی آئیں گے ہم کہیں گے کہ یہ اصولی طور پہ یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے فلاں فلاں جگہ پہ اس چیز کو مزید کھولا ہے۔ تو پیغمبر کی ذات کے ساتھ جو معاملہ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، یہ اصل میں اسی جو کریم النفسی ہے پیغمبر کی ذات کی، یہ اسی کا یہاں پہ ظاہر ہے کہ اظہار کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ ہے جو یعنی سوری یہ اچھا تھوڑا سا یہ جو ہے نا نہیں نہیں کوئی آگے پیچھے جو نا اسکرین کرنا یہاں پہ بڑا فن ہوتا ہے میں ابھی تک یوز نہیں ہوا۔ اچھا اس کے بعد یہ جو آگے یعنی یہ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تھا۔ آگے جو بات کہی گئی ہے حتیٰ یتبین نقل الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سچا کیا چیز ہے؟ یہاں پہ صدقہ کا لفظ آ گیا ہے۔ صدقہ یا مطلب بولتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کو صادق بھی کہہ لیتے ہیں، صدیق بھی کہہ لیتے ہیں، صدقہ اس کا ظاہر ہے کہ ورب ہے۔ یہ اصل میں آپ کے جو اندر کے جو خیالات ہوتے ہیں اور باہر جو آپ ایکشن کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں مطابقت ہو تو اس کو ہم صادق کہتے ہیں۔ یعنی سچا صادق ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، حسد کی یا کوئی منافقت کی کوئی بیماری نہیں ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے باہر بھی وہی کچھ ہے۔ تو یعنی اس کے نتیجے میں اگر آپ اجازت نہ دیتے تو ہوتا کیا کہ جو سچے ہیں ان میں سے، جن کے ظاہر ٹارگٹ بنا کے بات کہی جا رہی ہے، ان میں سے جو سچے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے، سچے علیحدہ ہو جاتے، یعنی جو اپنے نیت میں بھی، ارادے میں بھی اور عمل میں بھی جو کھرے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور جو کھوٹے ہیں یعنی جن کے اندر کی بیماری اور باہر کے ایکشن دونوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے ان کو کاذب کہا گیا ہے۔ اگر وہ جو ایسے لوگ ہیں وہ بھی علیحدہ ہو جاتے تو یعنی ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک کلیئر ڈیمارکیشن جو ہے نا وہ ہم ڈیفائن ہو جاتی کہ اچھا یہ لوگ واقعی جو ہے نا جھوٹے ہیں اور یہ لوگ واقعی سچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو جھوٹے ہیں ان کے ساتھ پھر ہم جو ہے نا معاملہ ایک مختلف طریقے سے کرتے، وہ کیا کرتے مزید چیزیں آگے پتہ چل جائیں گی، یعنی اسی طرح کا معاملہ کرتے جس طرح جو ہے نا مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہے یا اہل کتاب کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیونکہ معاملہ ڈیلے ہو گیا ہے، اب یہ تو معاملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہاں سے اسٹیٹمنٹ سے ایک چیز اور واضح ہو گئی ہے، وہ یہ ہے یہ ایک بہت بڑا اصول ہے قرآن مجید کے اندر، اور جگہ جگہ جہاں یہ اس طرح کے اصول آتے ہیں اللہ کی سنت کا کوئی ظہور ہوتا یعنی اس کا بارے میں بتایا جاتا ہے تو ہم وہاں رک کے جو ہے نا اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اصل میں یہ بات کیا یہاں پہ ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم مشرکین مکہ کی بات کرتے ہیں یا اہل کتاب کی بات کرتے ہیں ان کے اوپر اتمام حجت ہوتا ہے، ان کے اوپر اتمام حجت ہوتا ہے اور ان کو علیحدہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جیسا قیامت والے دن جو ہے نا قیامت لانے لگا دی جائیں گی، اس طریقے سے جو مشرکین ہوتے ہیں رسول کی ذات کے سامنے ان کی ایک علیحدہ لائن لگتی ہے، اور ان کے بعد یہ جو سزا ہے وہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ کس طرح اس کا نفاذ ہوا ہے۔ ایسے ہی اہل کتاب ہیں، ان کی ایک علیحدہ لائن بنا دی گئی ہے، اس کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے۔ جو اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا گریجولی جس طرح ان کے لیے اتمام حجت ہوتا ہے، یہاں پہ تطہیر ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پہ تطہیر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ تطہیر کیا ہے؟ یہ تزکیے کی طرح کی چیز ہم بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر بھی بیسیکلی جو اہل ایمان ہیں، قرآن مجید ان کے لیے بھی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے۔ وہ لوگ کچھ لوگ وہ ہیں جو جنہوں نے ایمان میں سبقت لے کے سابقون الاولون کا جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کی اپنی اصطلاحیں ہیں۔ اچھا جو سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو منافقین کا لفظ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو درمیان میں یہ سارے گرے ایریاز ہیں، یعنی
کوئی زیادہ جو ہے نا وہ سابقین اول کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کچھ جو ہے نا کمزور مسلمان ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے وہ منافقین کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ تمام کی تمام جو ہے نا یہ قرآن مجید کے اندر جو چیزیں ڈیفائن کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں کلیئر کرتی ہے؟ یہ اہل ایمان کے اندر اس کے لیے ہم جو ہمارے اساتذہ یہ لفظ بولتے ہیں اس کے لیے تطہیر کا لفظ بولتے ہیں. اچھا، اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ اسی سورہ کے اندر جو ہے نا یہ چیز بیان ہو گئی ہے. میں آپ کو اس کی طرف لے کے جاتا ہوں. ابھی آیت نمبر 16 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ قتال کے لیے ابھارا جا رہا ہے. وہاں کہا گیا ہے کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ وللمؤمنین ولیجا. اچھا، کیا تمہیں جو ہے نا سوچ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں ویسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. تمہاری تطہیر ہو کے رہے گی. تم میں سے جو واقعی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس مشن کے لیے تمہیں ابھارا جا رہا ہے جہاد کے لیے، وہ تم جو ہے نا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے. نکلتے ہو تو تم ایک اچھی جگہ پہ ہوگے. اگر نہیں نکلتے یا جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہو تو وہ پھر جو ہے نا وہ تمہیں وہاں پہ آزمایا جائے گا. یہ ایک آزمائش جو ہے نا مرحلہ، یہ لازمی طور پہ گزرنا پڑتا ہے. اور یہ جگہ جگہ جو ہے نا قرآن مجید نے اس چیز کو موضوع بنایا ہے. اس کی ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں. یہ جو یہی معاملہ اس طرح کا اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ آل عمران میں یہ چیز آئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا ہم نے اس کو دیکھا ہے. اچھا، یہ ہے. اچھا، یہاں سورہ آل عمران میں اگر یہ دیکھیں تو غزوہ احد کا معاملہ ہے. غزوہ احد میں ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ میں لازمی طور پہ جو ہے نا آزما کے رہوں گا، اہل ایمان کو آزما کے رہوں گا، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ کروں گا کہ کون بہت اچھی مقام پہ کھڑا ہے، کون اس سے کم پہ کھڑا ہے، کون اس سے کم پہ کھڑا ہے، اور کون منافقین کی جگہ پہ کھڑا ہے. یہ میں لازمی طور پہ فرق کرنا ہے. یہ میں رسولوں کے دور میں لازمی طور پہ کرتا ہوں. اس کو بطور قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے. یہاں پہ وہ کیا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اس جنگ کے موقع پہ پر جو آزمائش پیش آئی، یہ اس کو سمجھ نہیں رہے. انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ ناپاک کو پاک کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے، مسلمانوں کو اس طرح چھوڑ دے. پاک اور ناپاک میں یعنی مسلمانوں کے اندر بھی پاکی اور ناپاکی کو دیکھا جائے گا. یعنی ایمان کے لحاظ سے جو برتر مقام پہ کھڑا ہے وہ پاک جگہ پہ کھڑا ہے، اور ناپاکی پہ جو منافقتی جگہ کھڑا ہے ناپاکی پہ کھڑا ہے. تو میں یہ مسلمانوں کے اندر بھی لازمی طور پہ یہ میں کرتا ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتاتی ہے. یہ اچھا، اور نہ ہی اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے. یعنی کیا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی واقعی منافق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کہے کہ یہ منافق ہے، اس کو علیحدہ کر دو، یہ کر دو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ یہ میرا طریقہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں غیب پہ مطلع کر دوں، اطلاع دے دوں کہ یہ منافق ہے، یہ سچا مسلمان ہے، اور یہ ایسے. میں ایسا نہیں کرتا. میں کیا کرتا ہوں، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ پہلے اپنے رسولوں میں سے ایک رسول چنتا ہے. یعنی اب یہاں پہ رسول بتایا جا رہا ہے. اپنے رسولوں میں سے ایک رسول کو چنتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے. پھر ان کو جد و جہد میں ایسی آزمائشیں برپا کرتا ہے جس میں جنگیں ہوتی ہیں یا کس طرح کے کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، اور کھوٹے اور کھرے سب کو ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ اہل ایمان کے اندر، یہ مسلمانوں کے اندر یہ لازمی طور پہ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے یہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. تو یعنی یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا جس کو ہم اتمام حجت کہتے ہیں. اتمام حجت کا عمومی طور پہ لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے، اہل کتاب کے لیے. لیکن جو اپنے اندر اسی طرح کا اسی لیول کا جو ہے نا ایک اللہ کی سنت ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر ایک لفظ بولنا ہے تو اس کے لیے تطہیر کا لفظ ہے، اس کے لیے تطہیر کا لفظ ہے. اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے جو بات ہوئی، یہ سورہ آل عمران کی جو ہے نا آیت نمبر 179. جی جی جی. اچھا، یہ جو بات یہاں پہ کی گئی ہے نا، یہی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یار پھر مصیبت. منیمائز بھی چلتا ہے لیکن چلیں وہ تو پھر آگے اگر میں اس کو یہ کروں تو نہیں پتہ نہیں کہ جس کا بھی ہے بہرحال ایپل کا ایشو ہے. اچھا بہرحال اب جو مرضی کہہ لیں. اچھا، یہ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہ اصل میں یہاں پہ جو امتیاز قائم کرنا ہے یہ وہ کرنا ہے کہ جو رسولوں کے دور میں قیامت برپا ہوتی ہے اور وہاں پہ جو تطہیر کا عمل ہوتا ہے، یہ امتیاز پیدا کیا جا رہا ہے یہاں پہ اہل ایمان کے اندر. یہ چیز واضح ہو جائے. یہاں پہ ایک چیز اور کھول کے اور سامنے آ گئی ہے. یعنی جو اتمام حجت ہوا اور اس کے نتیجے میں مشرکین پہ جو ہے نا جو عذاب آیا، اتمام حجت ہوا اور اس کے نتیجے میں
اہل کتاب پہ آیا، اور یہاں پہ اتمام حجت کا لفظ نہیں بولیں گے، یہاں پہ تطہیر کا لفظ بولیں گے. تطہیر کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا مشرکین مکہ کے منافقین کے ساتھ، وہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈلے ہو گیا ہے. یہ معاملہ واضح ہو جائے، ڈلے ہو گیا ہے. اس کے بعد اگلی چیز آئی ہے، لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. یہ جو انہوں نے جو اجازت مانگی ہے، کنہوں نے مانگی ہے؟ ظاہر ہے کہ انہی اہل ایمان ہے جن کو منافقین ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے اجازت مانگی ہے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے، اگر آپ اس کو ترجمے میں دیکھیں کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے. وہ تم سے کبھی بھی رخصت مانگنے نہیں آئیں گے. جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں وہ رخصت مانگنے نہیں آئیں گے. انہوں نے مانگی ہے، آپ نے رخصت دے دی ہے، اور جو واقعی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں وہ رخصت مانگنے نہیں آئیں گے. وہ یہ اس طرح کی سچویشن میں نفیر عام میں ہے. اب جب حکم دے دیا گیا تو ان کو نکلنا پڑے گا، اور انہوں نے ایکسیپشن مانگی ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، پیچھے کہہ دیا ہے. اس کے بعد پیغمبر نے بھی جو ہے ان کو اجازت دے دی ہے، اور اس کے بعد مزید بات کو کھولا ہے کہ انہوں نے اجازت مانگی ہے. اجازت اگر یہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی رخصت مانگنے نہیں آئیں گے. انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ یعنی جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے. اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کے عذر حقیقی ہیں اور جو اس سے ڈرنے والے ہیں. اچھا، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ کبھی بھی نہیں آپ سے اجازت مانگیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ یا آخرت پہ جو ہے نا، یہاں پہ آخرت کا بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ آگے چیز کو اس کو کھولوں گا. اللہ پہ تو واضح ہو گیا، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، اس کی جو ہے نا آپ نے ڈس اوبے کر دیا، لیکن آخرت بھی ساتھ ملائی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ میں آگے اس کو کھولتا ہوں. اچھا، کبھی بھی ظاہر ہے کہ وہ نہیں مانگیں گے. کس کے لیے؟ یعنی اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے، یعنی وہ آگے بڑھیں گے، حکم دیا گیا ہے آگے بڑھیں گے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ جو جینون قسم کے لوگ آتے ہیں نا، ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، اور ان کو جانتی ہے، اور جن کے جینون نہیں ہوتے ان کو بھی کہتی ہے. جدار صاحب جو آپ نے بات کہی تھی نا، جی جی، جو لوگ جینون ہیں وہ آئیں گے نہیں، وہ بیچارے ویسے ہی سماتے رہیں گے. نہیں شرماتے نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آگے ہے نا، آ کے رخصت مانگی ہے اس نے، جی جی، اے نبی تمہارے پاس جی جی، جو آ کے مانگتے ہیں رخصت، وہ بندے صحیح نہیں ہیں. جی جی، تو جو اللہ کے پاس نبی کے پاس آ کے رسول کے پاس نہیں رخصت مانگ رہا نا، جی جی، وہ لوگ تو آئے ہی نہیں آپ کے پاس. جی، وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ملفوظ انداز میں جو کہہ سکتے ہیں اس انداز سے، لیکن جو بات جس کو کھولا ہے، جن کے واقعی جینون ہوتے ہیں نا ریزنز، وہ یعنی یہاں پہ اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ جن کی جینون ریزنز ہیں نا، جو نہیں، وہ میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ ایگری کرتے ایسے لوگ ایسے ہیں لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کچھ جی لوگ ایسے ہوں گے جی، ایسے ہوں گے جو نہیں جا پائیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور قرآن مجید کا اصول سامنے آ گیا کہ آپ نفیر عام کا بھی حکم دے دیں، پھر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جینون ہوں گے، وہ نہیں جا سکیں گے. ایکسیپشن کا جو مانگ نہیں رہے. جی جی، ابھی ملفوف رکھا نا، میں نے کہا کہ اس کو نہیں کھولا، نہ کھولے، لیکن ہم سمجھ گئے ہیں بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جو جن کے جینون کیس ہے نا، جینون کیس کیا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے بندہ بیمار پڑ گیا ہو، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، یہ انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے. اچھا، یہ قرآن مجید کا عمومی اصول ہے، حکم دیتا ہے اور بعض کا چیزوں کو نہیں کھولتا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم خود سمجھ کے کہتے ہیں کہ اس میں ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال دی جاتی ہے، مطلب یہ کہ نماز کے لیے کہا گیا ہے، یعنی روزے کے لیے کہا گیا ہے، حج کے لیے کہا گیا ہے، ایکس وائی زیڈ کسی اور حکم کے لیے کہا گیا ہے، آپ کے لیے حکم دیا گیا ہے، لیکن قرآن نے اس کی ایکسیپشن بیان نہیں کی. لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جو ہے نا، اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ رخصت بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا چھوٹے لیول پہ آ کے جو ہے نا اس سے معاملہ کیا جاتا ہے. نماز یعنی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، نماز بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کی ایکسیپشن بیان کی جائے. یہاں پہ ایکسیپشن بیان کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نفیر عام کا حکم دے دیا، پھر بھی ایکسیپشن دی ہے. اچھا، یعنی یہاں پہ یہ بات کو کہ ملفوف کیا وہ جو جن کا کوئی ایکسکیوز ہے، جی جی، وہ ایک کلیئر کٹ چیز ہوگی، معاشرے کو معلوم، جی معلوم ہوگی، تو اس لیے اس کو ڈسکشن میں ہی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں. جو آگے بہانے بنا رہے ہیں، جی جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کریم النفسی کی وجہ سے ان کو بھی اجازت دے رہے. جی جی، اللہ تعالیٰ کو اس جگہ پر کچھ وہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا،
یہ آپ نے جو کریم نفسی کا لفظ بولا ہے، اس سے مجھے ایک اور چیز ذہن میں آئی ہے. یہ کسی تفسیر میں نہیں لکھا لیکن میرے اپنے ذہن میں آ رہی تھی، چلو میں نے کہا چل آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر دیتا ہوں. یہ جو بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف کرے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. یعنی غلطی کب ہوتی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے کہا گیا، اور آپ نے جانے دیا، آپ نے اس کو جانے دیا. آپ کو اگر قلم تھا ہی نہیں تو آپ نے تو خود اور کہا. ہاں اب اچھا، اس میں ایک بہت بڑا اصول مل جاتا ہے ہمیں، بہت بڑا اصول مل جاتا ہے. دیکھیں پیغمبر کی شان جو ہے نا کس جگہ پہ ہوتی ہے اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک اصول یہ مل جاتا ہے، عملات میں کیا ہوتا ہے، آپ نے مشرکین کے لیے سزا آ گئی کہ ان کے لیے قتل عام کا حکم ہے، یہی ہے نا. اچھا اس کے بعد اہل کتاب کے لیے آ گئی کہ ان کے لیے قتال کا حکم ہے. اب پیغمبر کی ذات کیا کرے گی؟ مطلب عام آدمی، سپوز میں عام آدمی کی سوچ دیکھ رہا ہوں، عام سیاسی لیڈر کی سوچ دیکھ رہا ہوں کہ اچھا اس کے قتل کرنا ہے، اس کو جو ہے نا قتال کرنا ہے، تو یہ بھی تو ٹھیک، یہ بھی تو ناپاک لوگ ہیں نا ہمارے اندر، تو ان کے ساتھ بھی آپ کوئی نہ کوئی معاملہ کر دیتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. لیکن پیغمبر کی ذات اس جگہ پہ کھڑی نہیں ہوتی. پیغمبر اس کو اسی طریقے سے لے رہی ہوتی ہے جیسے عمومی جو ہے نا معاملہ ہے، یعنی تمام انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے. ہمیشہ انسان کا لحاظ پہلے کیا جائے گا، انسان کا لحاظ کیا جائے گا، اور انسان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اسی طریقے سے جو ہے نا جس طرح وہ نارمل طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے تھے، منافقین کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں آنے دیا. اب انڈرسٹوڈ سی چیز تھی کہ ان پہ بھی کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس پہ کوئی پیغمبر نے اپنی طرف سے کوئی آگے بڑھ کے سٹیپ نہیں لیا. میری بات سمجھ رہی ہے نا. اور وہ بہت کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کو شروع سے بتایا جا رہا تھا کہ تم نے کوئی سٹیپ نہیں لینا. یہ تو واضح ہے نا کہ نہ جو ہے نا ان کو چھوڑ کے جانا ہے، نہ کو اپنی طرف سے اقدام کرنا ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی. اسی کے مطابق جو ہے نا جیسے چیزیں ہیں ایسے ہی جو ہے نا وہ پلان جس طرح کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے نا امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی. اور اس میں پیغمبر آگے بڑھ کے جو ہے نا ہاتھ میں چیزیں نہیں لے سکتے. یہ تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ آئے ہیں. یہاں پہ بھی کوئی چیز پہلے سے کلو نہیں تھا، کوئی بھی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اگر ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ روکنا ہے نا یہ کام کیوں ہوا، تو اس میں پہلے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ افو درگزر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے معاملہ کیا ہے. تو یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز غلط تھی اور اس کی بیس پہ غلطی سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدم اٹھا دیا ہو. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. یہ کسی تفسیر میں نہیں لکھی ہوئی تھی. یہ اصول مل رہا ہے، وہی آپ کی بات صحیح ہے. جی جی مطلب یہ آپ کی طرح چاہ رہے ہیں کہ اس سے یہ اصول مل رہا ہے جو کہ میرے خیال میں اسلام کا اصول ہے کہ فیس ویلیو پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں. ایسے ہی ایسے کسی ہی کے دل کا حال گیس نہیں کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے نہ ایسے انہیں غیب کا علم ہے. جی جی ایسے ہی بھی اس میں صاف واضح ہے. جی ایسے ہی اس لیے پڑھا آپ نے وہ آیت میں ریفرنس پہ آپ نے کیا، وہاں پہ اتنا صاف کہہ دیا جی جی کہ تم یہ غیب پہ واضح نہیں کرتا میں ویسے بھی. جی جی تو فیس ایسے ہی ویلیو پہ ایسے ہی. رول نکل رہا ہے. اچھا وہ اللہ کے رسول ہے اس کے باوجود. جی اس کے باوجود ہاں اس کے بعد تو آج عام آدمی بھی کہتا ہے کہ جی جی بندہ اچھا اچھا یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اور ایک وہ رویے ہیں جو ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں. قدم قدم پہ لوگوں کو لیبل کیا جاتا ہے، یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ کافر ہے، یہ ملحد ہے، یہ فلاں اور یہ فلاں ہے. اور بھائی آپ کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ کافر تو ہر ایک کو. وہ تو وہی کہہ رہا ہوں نا. تو پیغمبر کی ذات جو ہے نا وہ کس نرم جگہ پہ معاملہ کھڑے ہو کے کر رہی ہوتی ہے. تو ہمیں پیغمبر کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ معاشرے کے اندر جو ویلیز ہیں ان کی پیروی کرنی ہے. یہ بڑا پہلو ہے جو سامنے رہے. اچھا سوال کیا تھا؟ سوری آپ کا جو سوری الیاس صاحب نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لمازنتا کا جملہ ہے، جی جی بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ تو بولا ہے. ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بغیر کسی ریزن کے تو نہیں بولا ہوگا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے. کیا ہم اس کو یونس علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی میں بندی ہے؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آگے کے جس چیز کو کھولا ہے نا، اصل اس کی بنیاد پہ پیغمبر کی ذات یہ سوچ سکتی تھی کہ اچھا ابھی یہ بات کہی جا رہی ہے مجھے کیونکہ میں ایک کام کر بیٹھا ہوں اور حالانکہ مجھے نہیں کہا گیا تھا. ایسی فیلنگ اور احساس نہ پیدا ہو، ایسی فیلنگ اور احساس نہ پیدا ہو، اس لیے یہ اف اللہ ان کا جو ہے نا جملہ لایا گیا ہے. یعنی یہ کہ یعنی اگلی بات تو کہنی تھی نا کہ آپ نے اجازت کیوں دی، یہ اجازت کیوں دی، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہنی تھی. جب یہ کہنی تھی تو اب اس کے بعد پیغمبر کے ذہن میں یہ آٹومیٹکلی چیز آ جانی تھی کہ اچھا اگر یہ چیز غلطی ہوئی ہے میرے سے تو مجھے کوئی چیز پہلے کہی گئی ہوگی. تو وہ جو پہلے کہی گئی ہے وہ یونس علیہ السلام کی ذات کا حوالہ دے کے کہی گئی تھی. یہ فوری طور پہ ذہن پہ تو آتا ہے
کہ مجھے آگے یہ 28 میں 29 پارے میں بیان کیا گیا ہے کہ تم، بلکہ آخری پارے میں، کہ تم یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ نہ سورہ کیا نام ہے اس کا، نون، اس میں کہا گیا اچھا ان کی طرح نہ ہو جانا. اور کیوں نہ ہو جانا؟ اس لیے کہ وقت سے پہلے وہ نکل گئے اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور ان کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ لکھنا پڑا. اچھا یہاں سے ایک کلو مل سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کو معاملہ نہ ہو جائے پیغمبر کو، یعنی پیغمبر ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے ہی اس کو ایڈریس کر لیا، پہلے ہی بول دیا. ہاں بہت خوبصورت بات ہے، یعنی اس کو ہمارے اساتذہ خوبصورت انداز میں دیتے ہیں، اور بعض تفسیروں میں اس کو لیا ہے اس اینگل سے بھی، عتاب کے مفہوم میں بھی. وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا مضمون نہیں ہے. عتاب وہاں ہوتا ہے جہاں پہ پہلے بات کہی گئی اور اس میں جو ہے نا چیز غلط ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ بات تو جو غلطی والی بات تب ہوتی ہے جب یہ بات تو بعد میں آ رہی ہے. جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے، یہ بات تو بعد میں کہی گئی. جی یہ تو پہلے نہیں بتائی گئی کہ وہ جو رخصت. ہاں اگلے پیراگراف میں، ابھی پیراگراف مکمل نہیں ہوا، یعنی جتنی باتیں پیراگراف میں آئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب وہ چیزیں کھول رہی ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے نا، جو پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو منافقین ہوں گے یہ آئیں گے اس طرح سے رخصت مانگنے کے لیے. جی ایسی، لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ صرف منافقین ہی آئیں گے. جی ہاں، وہ تو اس آیت کے بعد کہا جا رہا ہے. تو مجھے تو اس میں ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی غلطی کا پہلو. میں وہی، غلطی تو کوئی نہیں، غلطی سیریس نہیں ہے. اچھا کوئی نہیں ہے. اچھا دوسرا پوائنٹ بتایا کہ ایسا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ سے ہی رفع کر دیا. اچھا اس میں ایک اور پہلو ہے، بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، وہ ہماری جو جسے ہم کہتے ہیں تقدیر پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں نا، تقدیر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی ہماری ایمانیت کا حصہ ہے. یہاں پہ ایک تقدیر کا پہلو سامنے آ گیا ہے. اچھا اگر پیغمبر اجازت نہ دیتے تو ان پہ سزا آ جانی تھی، یہ بھی تقدیر کا پہلو ہے. پیغمبر نے اجازت دے دی، اب ان کی سزا ڈیلے ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئی ہے، یہ بھی تقدیر کا پہلو سامنے آ گیا ہے. تقدیر بعض اوقات آپ کے اپنے کام کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کے نتیجے میں جو ہے نا آپ کے ساتھ کو معاملہ ہو گیا، یا کوئی آپ نے بچاؤ کا معاملہ کر لیا اور اس کے بعد بچاؤ کی صورت میں تقدیر کا معاملہ ہو گیا، بچ گئے. اچھا بعض اوقات دوسرے افراد کے ساتھ بھی آپ کی تقدیر جڑی ہوتی ہے، یعنی اس کا معاملہ تو روڈ پہ ہم ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی کسی کے غلط قدم کی وجہ سے آپ جو ہے نا آپ کی تقدیر آڑے آتی ہے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہوتا نا. تو یہ وہ پہلو ہے، اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سزا دینی ہے، اور سزا دینے کا فیصلہ وہ اب بھی کر سکتے تھے، روک سکتے تھے، پیغمبر کو بول کے بھی کہہ سکتے تھے، اور یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں کو بات ڈال دیتے، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ نے اس کو جانے دیا، اس کو تقدیر کا جس کو ہم لفظ تقدیر بولتے ہیں نا اسی طریقے سے ٹیکل کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی تقدیر کا جو پہلو ہے وہ بھی یہاں پہ بڑے نمایاں طریقے سے یہ جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا ابھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں شروع سے، یعنی یہ سیشن شروع کیا ہوا ہے تو یہ اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. لاسٹ ٹائم جب وہ ذرا ہم تیزی سے چلتے تھے، تو اب ہم جو ہے نا ایک ایک جگہ پہ جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں اس کو سب کو ہم آہستہ آہستہ کھول کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ واضح ہو گئی نا. اچھا جو لما ہے، جی جی لما کا ورڈ، جی جی اس میں کتنی سختی ہے؟ یہ رائے ہے کہ یہ ہے ہاؤ کم، اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کا یہ اس کو اگر آپ نیچے ترجمے میں دیکھیں، کیوں یہ نیچے ترجمہ کیا تو تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی، لیما کیوں، ہاں کیسے میں تھوڑا سا نرمی آیا. دماغ جو عربی میں لفظ ہے، جی جی نہیں اسی طرح جو کیوں، ہاں کیوں جس طرح اردو میں وہی ہے لیما ازنتا میں کیوں اجازت دے دی، ازنتا کیوں اجازت دے دی، ہاں جی ایسے وہ بھی یہی لفظ ہے. اصل الفاظ کو جب کنٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی چیزیں کھل جاتی ہیں. تو یہاں پہ لیما ازنتا آپ نے کیوں اجازت دے دی، تو اس میں بعض اوقات آپ بولنے کا جو انداز ہے آپ کس قدر سخت ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے. ہاں کیسے دے دی. اچھا اس میں ایک چیز ہے، اگر ترجمے میں دیکھیں تو ترجمے میں ایک چیز تھوڑا سا اضافہ بھی کیا گیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. تم نے اس سفر میں انہیں رخصت کیوں دے دی، تمہیں چاہیے تھا، یہ اوپر کوئی ورڈ نہیں ہے، یہ انہوں نے خود ایڈ کیا، خود ایڈ کی ہے. تو یہ اس کو جو لفظوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے نا اس کو کھولا ہے.
یہ کھلا ہے. یہ غامدی صاحب جو ترجمہ میں جو اس طرح لفظ ڈالتے ہیں نا اسے متنبع رہنا چاہیے. انسانی کاوش ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ انسانی کاوش کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اس کو کبھی بھی قرآن کے اپنے لفظوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے چیزوں کو سمجھنے کی، نہ کہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ اگر مطمئن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. عربی اسلوب جو ہے نا کیونکہ انہوں نے کھولے ہیں اسالیب کھولے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ متنبع رہیں. آپ کو پتہ ہو کہ اچھا یہ چیز اوپر نہیں ہے، نیچے لکھی ہے تو وجہ ہے کیوں لکھی ہے. تو سم ٹائم بریکٹ میں ہوتی ہے، بعض کو سم نہیں ڈالتے. اچھا جب ان سے پوچھا گیا کہ جو چیزیں بریکٹ میں ڈالی گئی ہیں اور جو چیزیں کھولی گئی ہیں ان میں کیا فرق ہے، انہوں نے کہا کہ جو بریکٹ میں رکھی ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی وہ لفظوں میں، یعنی ضروری نہیں کہ وہ لفظ ہو، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے مطابق ہے. یعنی جو چیز بریکٹ میں رکھی ہے وہ سبجیکٹ اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ میٹر رکھی ہے، لیکن جو چیز میں نے بریکٹ میں نہیں رکھی وہ لفظوں کا تقاضا ہے. یعنی وہ لفظوں کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو موجود ہے. موجود یعنی وہ زبان و بیان کی کوئی چیز ہے جس کو میں نے جو ہے نا پھر اس کو کھولا ہے اور اس کو میں نے اس میں نہیں رکھا. لیکن اگر سبجیکٹ میٹر کا تقاضا ہے تو پھر اس کو بریکٹ میں بھی رکھوں گا. وہ حذف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا سٹل ایک پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے. یہ چیز واضح ہو گئی نا. اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو واقعی جو جینون قسم کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتی ہے، بالمتقین ان کو جانتی ہے. اچھا اس کے بعد ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. جو آپ سے اجازت یعنی اس طریقے سے ایکسکیوزز جو ہے نا کے لیے آتے ہیں جن کے بارے میں تم سے رخصت وہی مانگتے ہیں آتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی اجازت جو مانگتے ہیں، رخصت مانگتے ہیں، وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے رسول پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اچھا ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے نا وہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور اپنی اس جو ہے نا شک و شبوں میں جو ہے نا وہ حیران ہو کر بھٹک رہے ہیں، حیران ہو کر بھٹک رہے ہیں. یہ ہے یعنی یہ آیا نمبر 45 جو آپ کے سامنے ہے. اچھا یہاں پہ جو ابھی بات رکھی گئی ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، میں نے کہا تھا کہ اس کو میں بعد میں کھولوں گا. اس کی سادہ سا ترجمہ اور تفسیر وہی ہے جو آپ کو ذہن میں آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، صاف سی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم نے آگے پیچھے جو آیات ہوتی ہیں اس کو ملا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے اور کس اینگل سے کہی ہے اور کس طریقے سے کہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے پیچھے کی جو آیات ہیں وہ ہمیں جو ہے نا پتہ چلتی ہے. آیت نمبر 38 ہے، 40 ہے اور 41 ہے. اب میں کیا کروں گا، اب میں ان تمام آیات کی جو ہے نا یہاں پہ اس کو ساتھ لے کے چلوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ آیات جو ہے نا وہ کیا کہہ رہی ہیں. جب ہم یہ 40 میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں. اللہ کے وعدہ یہ ہے کہ پیغمبر آتے ہیں، رسول آتے ہیں، لازمی طور پہ ان کا غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور جو کفر کا کلمہ ہوتا ہے وہ سفلا ہوتا ہے، اور جو اللہ کا کلمہ ہوتا ہے علیہ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے. یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یعنی پیشن گوئی ہے، مستقبل میں ہونے والا فیصلہ ہے. اگر رسول آگے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں اور ان وعدوں پہ ایمان نہیں لاتے تو پھر بھی آپ ٹربل میں ہیں. اللہ پہ ایمان آپ کا مخدوش ہو گیا ہے، اللہ پہ ایمان مخدوش ہو گیا ہے. یہ پہلو ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا ہے اور آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان نہیں ہے. یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ آیت نمبر 41 ہے جس میں کہا گیا انفروا خفافا وثقالا. ٹھیک ہے نا. اور جو بالکل سٹارٹ یہاں سے مضمون ہوتا ہے آیت نمبر 38 ہے یا ایھا الذین آمنو. یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کہا ہے ما لکم اذا قیل لکم انفروا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم انفری عام کے باوجود جو ہے نہیں نکلتے؟ یہاں پہ آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے، منافقین کو بھی شامل کیا ہے. عمومی طور پہ قرآن کوئی فرق نہیں کرتا، یعنی اہل ایمان جو سابقون الاولون ہے یا منافقین ہیں، جب ان کو آمنو کا لفظ بولتا ہے تو کوئی فرق نہیں کرتا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ بات کن کو کہی جا رہی ہے. کمزور مسلمان ہیں، منافق ہیں، جو بھی کہہ لیں آپ سمجھنے کے لیے. باقی آگے چل کے جو ہے مزید چیزیں کھل جائیں گی. تو یہ بات حکم دے دیا گیا ہے. حکم جب دیا ہے تو سویپنگ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ تمہیں نکلنا ہے. نفیر عام جماعت کو کہا گیا ہے نکلنا ہے. اگر آپ اس پہ بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ نہیں نکلتے، تو پھر بھی آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، پھر بھی آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ تم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے،
تو یہ اصل میں کس چیز کو کھولا گیا ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو آیا نمبر 38 کے اندر ہی جو پہلی آیا ہے اس پیراگراف کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ارادیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کے مقابلے میں؟ تم کیوں نہیں نکل رہے؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کمزور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے نا کہ تم کیوں نہیں نکلتے اور آخرت کو جو ہے نا وہ تم پیچھے چھوڑتے ہو اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ تمہاری میٹیریلسٹک سوچ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ایک طرف ہے، اور آخرت جو ہے نا کے معاملے میں تم دھندلا گئی ہے، دھندلا گئی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا تو آخرت کبھی بھی نہ دھندلاتی. یعنی یہاں پہ بھی آپ کو ہر حکم پہ آخرت ہی سامنے رکھنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم پہ آخرت کو سامنے رکھنی ہے. اگر آپ کی دنیا داری کی پریفرنس آ گئی ہے اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، تو تمہاری آخرت جو ہے نا وہ بھی مخدوش ہو گئی ہے. اب یہاں پہ آیت نمبر 45 میں آتے ہیں تو جب یہ کہتے ہیں کہ آپ سے رخصت وہی مانگتے ہیں جن کا نہ اللہ پہ ایمان ہوتا ہے نہ آخرت پہ ایمان ہوتا ہے. تو ایمان پہ جب بات یہاں پہ آئی کنٹیکسٹ میں، ویسے عمومی طور پہ وہی مفہوم ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم نے کنٹیکسٹ کے اندر جو چیز آئی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. آگے اور پیچھے جو چیزیں آئی ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے، انکلوڈڈ ہے کہ اللہ کے وعدے آئے کہ اللہ نے وعدہ کیا اور اس پہ آپ کا یقین جو ہے نا متزلزل ہو گیا، متزلزل ہو گیا. آگے جو بات کہی گئی ہے نا کہ ان کے دل جو ہے نا وہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اصل میں جو وعدے ہیں اللہ کے، ان کے بارے میں یہ کوئی مطمئن نہیں ہو رہے. یہی پرابلم ہے نا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ کوئی روگ آ گیا ہے، منافقت کا جو ہے نا روگ آ گیا ہے، یعنی نفاق کا روگ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے. ایمان کمزور ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایکشن بھی کمزور ہو گیا ہے. یعنی عملاً جو ہے نا یہ کچھ نہیں کریں گے، عملاً کچھ نہیں کریں گے. وافی ریبہم یترددون، اور یہ اپنے اسی ریب کے اندر، اسی شک و شبہ کے اندر جو ہے نا ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ زندگی گزار رہے ہیں. اگر یہ واقعی کمٹمنٹ کے ساتھ معاملہ کرتے تو یہ کبھی بھی ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے، ان کے دل جو ہے نا مطمئن ہوتے، اس حکم کے سامنے سرنڈر کرتے. کیونکہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، اب جو ہے نا یہ ان کے دل جو ہے نا ڈاواڈول سے ہیں، حیرانی پریشانی کے جو ہے نا عالم میں اس وقت جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ بات ہے جس کو یہاں پہ کھولا ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ کیا چیز ہے جو میں نے آیا نمبر 29 بھی تک کی ہے. ایک منٹ نقصان رکھتا ہوں. 29 میں اگر آپ دیکھیں اچھا یہاں ہاں بس آگے سمجھ آ گئی بات، کیا کیا بات ہے. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، یہ اہل ایمان ہیں. اہل ایمان ہیں، وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جو ہے نا حقیقتاً ایمان نہیں لائے. یعنی ان کا زبانی دعویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ قبول نہیں کیا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ منافقین، بھلے وہ منافقین جو مرضی ان کو کہہ لیں، کمزور مسلمان کہہ لیں، لیکن وہ زبانی طور پہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا اس دعوے کو قبول نہیں کیا. یعنی جو حقیقی ایمان کی جو تصویر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ آپ کا پتہ ہے، یہ ضرورت ہے بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. اصل یہ جو یہاں پہ وربز آئے ہیں، جیسے لا یؤمنون کا ورب آیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. بعض اوقات عربی زبان کے اندر، خاص طور پہ قرآن مجید کی جو دور کی عربی ہے، اس میں جب اس طریقے سے فعل آتا ہے تو یہ فعل جو ہے وہ حقیقی جو مفہوم ہے نا اس کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے کہ حقیقی طور پہ ایسا نہیں ہو رہا، حقیقی طور پہ ایسا نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ اس معنی کے مفہوم میں ہے. اچھا یہ جو میں نے پیچھے کہا ہے کہ آیت نمبر 29 کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں تو وہاں پہ کیا چیز ہے؟ وہاں پہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب کو کہا گیا ہے کہ ان سے لڑو جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. وہاں پہ بھی یہی لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اہل کتاب بھی آخرت کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبول نہیں کیا. اس کے پھر دلائل دیے ہیں، قبول کیوں نہیں کیا اس کو آگے دلائل آئے ہیں. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اللہ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا. ان کے ایمان کو یعنی اللہ پہ، اللہ کے آخرت پہ ایمان کو قبول نہیں کیا. اس کے کیا دلائل ہیں وہ میں نے پیچھے جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اچھا اس کے ایسے ہی یعنی حقیقی ایمان وہ نہیں ہے. حقیقی ایمان ہوتا جی
پریکٹیکلی آ جاتا ہے، نہیں آ رہا نہیں آ رہا. اور یہی بات جو ہے نا وہاں پہ اہل کتاب کے لیے کہی گئی تھی، اس کے پھر دلائل بھی دیے تھے. تو ہمارا ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. ایسے ہی ایسے ہی، یعنی ایک توغد ہے، ایک کوشش ہے، ایک کوشش ہے جو آپ نے جاری رکھنی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ ان کے دل میں جو ظاہری بات اگر وہ مسلمان ہوئے ہیں پہلے سے کوئی اور مذہب تھا ان کا، جی ان کے دل میں بھی وہی ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ہمارا بھگوان بھی ہے جو تھوڑی ویلیو رکھتا ہے، کہیں یہ وجہ نہیں نہیں نہیں، قرآن مجید نے اس کو کھولا ہے، جگہ جگہ کھولا ہے، جگہ جگہ کھولا ہے. یہاں پہ جو کھولا ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے نا جب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا تو کوشش یہ کریں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہ کریں. یا تو قرآن مجید کا کوئی نظائر پہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے. اگر مثال نہیں ہے تو جو کچھ قرآن نے کہا ہے اور خاص طور پہ جس جگہ پہ کہا ہے اس کو سامنے رکھیں. اس جگہ پہ جو بات کہی گئی ہے وہ صاف اور واضح ہے کہ یہ اصل میں دنیا کی محبت ہے ان کے. یعنی یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ اس کی پریفرنس میں کبھی بھی آئیڈیالوجی کو فکر اور نظریہ جو ہے نا مادیت پرستی اس قدر چھائی ہوتی ہے کہ وہ ایسے ڈاما سا ہو جاتا ہے. تو یہ اچھا وہ مطلب ایمان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ایمان کے وہ کوئی اور چیز امپیکٹ کر رہی ہے ایسے ہی باہر سے. جیسے ہی اچھا تو یہ جو بات جہاں جس قرآن میں جو بات جہاں کہی ہوتی ہے نا وہاں کوشش کریں کہ اس کو وہاں سمجھنے کی. اگر آپ کو فرض کیا کہ وہاں کوئی کلو نہیں ملتا تو پھر جو نظائر ہیں نا قرآن مجید کے دوسری جگہ بھی بکھرے پڑے ہیں ان کو لیں. باہر سے کبھی کوئی چیز لانے کی کوشش نہ کریں. جب آپ جو ہی چیز باہر سے امپوز کر دیتے ہیں نا تو وہ قرآن کا جو مفہوم ہے وہ دھندلا جاتا ہے. ہاں نہیں لا پا رہے. جی جی اچھا سوال ہے، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ یہ یہاں پہ شرک کی بات نہیں ہو رہی. جی جی وہ نہیں بات ہو رہی کہ وہ اپنے بتوں کو پوچھ رہے ہیں، بلکہ وہ دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہیں یس یس ہاں وہ شاید بن ان جائے. کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. اس کا مطلب ہے عامر صاحب اس لیے بھی الحاد پر جب وہ تنقید کرتے ہیں اس میں وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی مسائل چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام ہمیں روکتا ہے ان سے کرنا، جی جی جو کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو بہت سارے اس طرف اس لیے بھی چلے جاتے ہیں کہ بہت ساری آزادیاں مل جاتی ہے. ایسے ہی تو یہ بھی ایسے ہی یہاں سے پھر وہی چیز نکل رہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. اچھا اس کے بعد ہے یہ کہا کہ ولو اراد الخروج، اگر یہ ارادہ کرتے، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، واقعی نکلنے کا ارادہ ہوتا، یعنی جس کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے لا عدو، تو یہ اس کی تیاری کرتے، اس کی تیاری کرتے. انہوں نے تیاری نہیں کی. لا عدو لہو ادا، اس کے لیے مناسب تیاری کرتے. یعنی مناسب تیاری کیا کرتے؟ کم از کم جو کچھ بھی ان کے پاس جو استطاعت ہوتی وہ کرتے تو صحیح، کم از کم پتہ تو چلتا کہ یہ کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے بیسیکلی سٹارٹ ہی سے جو ہی یہ نفیر عام کا حکم دیا ہے ایک ٹچ سے مس ہوئے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹچ سے مس جو ہے نا انہوں نے ایک تنکا بھی جو ہے نا چھیڑ کے نہیں دیکھا، اٹھا کے نہیں دیکھا، اور نہیں دیکھا اور یہ سوچا کہ ہمیں تو ایکسکیوز کی بنیاد پہ ہم جائیں گے. پیغمبر کی ذات جو ہے نا قریباً نفس ذات ہے، ہم ان سے کہیں گے وہ ہماری بات مان لے گی، پہلے بھی ہماری باتیں مانتے رہے ہیں اور ہم کو جو ہے ایکسکیوز مل جائے گا، ہم اس سے جو ہے نا باہر نکل آئیں گے. جی جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یستاذنک الذین لا یؤمنون والا جملہ بولا ہے، جی جی یہ اللہ تعالیٰ ہی بول سکتے تھے کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ایسے ہی ہے. ایسے ہی لیکن آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ میں اپنی علم سے بتا رہا ہوں، ہاں. آگے اس کی پوری ایک ریئلسٹک دلیل ریئلسٹک دے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھی نہیں اس کو اسٹیبلش کیا ہے. یعنی جس کو جو چیز جو کہا نا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ جانتا ہوں، صرف اس کو وہاں نہیں رکھا. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، بلکہ اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ اچھا یہ وجہ تھی اور یہ آپ نے خود دیکھی ہے، خود دیکھی ہے. یعنی قرآن جب دلیل دیتا ہے تو وہ بڑی کنکریٹ قسم کی دلیل ہوتی ہے جسے آپ آنکھ نہیں چرا سکتے. وہ صرف ایک تمنا اور صدقنا والی نہیں ہوتی، جیسے آگے اس کی پوری دلیل بھی ہوتی ہے. درست کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے ولیکن کرہ اللہ، اور اس کے بعد اللہ نے نہیں چاہا. یہ کری ہے وہ کراہت کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے اس کو ڈس لائک کیا ہے. یہ نہیں چاہا، کیا نہیں چاہا؟ کہ انبعاثہم، کہ وہ اٹھیں. یہ باس کا لفظ ہوتا ہے نا، بعثت کا لفظ ہوتا ہے، وہی لفظ ہے کہ یہ اٹھیں اٹھیں اٹھیں. کس کے لیے اٹھیں؟ یعنی اس جہاد و قتال کے لیے اٹھیں. اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے نہیں چاہا. فثبتہم، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو روک دیا. ثبت کا مطلب روک دینا. اللہ نے ان کو روک دیا. وکیلا، اور ان سے کہا وکیلا اقعدوا مع القاعدین، اور ان کو کہا گیا کہ تم نے نہیں جانا، تم گھر بیٹھے رہو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو بیٹھنے والے لوگ ہیں. یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے. اچھا یہاں پہ قرآن مجید پھر وہی بات ہے کو سمجھتے ہوئے قرآن کے جو اپنے اصول ہیں نا
جن کو ہم سنت اللہ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے نا سامنے رکھنی چاہیے. یہ اگر یہ واقع نکلنا چاہتے تو یہ کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کی اور اللہ نے بھی یہ نہیں چاہا کہ یہ نکلے. اب اللہ نے بیسیکلی جو پیچھے پیغمبر کو کہا تھا نا، اب اس کے بعد اللہ نے بھی اپنی بات ملا کے کہی کہ میں بھی یہی چاہتا تھا، میں بھی. جی جی ہاں یہ لیکن اس کو کس اینگل سے پیش کیا ہے؟ جب یہ کہا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا، اس کو پھر اللہ اپنی سنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وہ سنت کیا ہے میں اس کو کھولتا ہوں ابھی. ہاں تیاری کرتے معاف کر دیتے، وہ آگے بکٹ کسی حد تک بھی. یعنی دیکھیں ہمیں یہ وہی موقع ہے جس میں جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے کہا جاتا ہے کہ گھر کا جو ہے نا آدھا سامان لے کے آئے ہیں اور بہت بڑا سامان لے کے آئے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا جو ہے نا آدھا سامان لے کے آئے ہیں. نہیں دونوں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دونوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک بڑی لطیف جو ہے نا یہ ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ جب سامان لائے ہیں تو وہ تھوڑا لائے ہیں، لیکن جب وہ لائے ہیں تو وہ سارا لائے ہیں، سب کچھ لائے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو سامان لائے ہیں وہ آدھا لائے ہیں لیکن بہت سارا لائے ہیں ان کے مقابلے میں. تو لیکن یہ لطیف بحث ہو جاتی ہے کہ کون آگے نکل گیا. تو یہ وہاں پہ جذبات دیکھے جاتے ہیں، احساسات دیکھے جاتے ہیں، وہاں پہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. آگے نکلنے میں ابو بکر صدیق ہی ہیں، وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی گئی. بات سمجھ گئے نا. اچھا اس کے بعد ایک صحابی آئے ہیں، دیکھیں دلجوئی کرنے کا کتنا اچھا نمونہ ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کھجوریں لائے ہیں، کچھ چاند کھجوریں ہیں، مطلب جتنی بھی ہوں گی لائے ہیں، اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ڈھیر کے اوپر جو ہے نا ان کو بکھیر دیا ہے، ان کھجوروں کو. جب بکھیرا ہے تو اس کے بعد پوچھا ہے کہ کیسے لائے ہیں. ظاہر ہے بدلوں سے پوچھا جا سکتا ہے نا کہ کیسے لائے ہیں. انہوں نے کہا پوری رات مزدوری کی ہے. اور وہ جو ساری ڈھیر کے اوپر جو ہے نا جو کھجوریں ان کو لائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آگے نکل گئے ہیں. تو یہ اس طرح کے نمونے جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتے ہیں. جی جی انسان لیول پر وہ جس طرح وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، جی جی وہ کمال ہے. یعنی انسانی اخلاقیات، انسانی جو معاملہ کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، اگر دنیا کے اندر جس پہ اتمام یعنی اس کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے تو ظاہر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے بات ہے. جی اچھا یہاں پر یہ جو بات ہے یہ کیوں نے روک کر بٹھا دیا. اچھا یہ میں کھولنے لگا توفیق والی بات ہے. جی وہی. اچھا یہ اللہ نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہ اصل میں اب اللہ کی ایک سنت کا ظہور ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو آپ قانون توفیق کہہ لیں یا قانون ہدایت و ضلالت کہہ لیں. اس کو پسند نہیں کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا چیز نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن ہو گئی ہے. یہ جب ہم اللہ کی سنت کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن اللہ نے فیصلے کیا کہ یہ نہیں جائیں گے آپ. مطلب یہ اصل میں وہی جو آپ کے اندر بیماری اور کمزوری ہے نا، وہ گریجولی بڑھتی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ اب انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسے شروع میں قرآن مجید کے بالکل سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ آپ ان کو انتظار کریں نہ کریں، جو ہے نا ان کے دلوں کو جو ہے نا ہم نے مہر لگا دی ہے. یہ کہا گیا نا مہر لگا دی ہے. وہاں پہ بندہ سوچتا ہے کیوں مہر لگا دی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا ان لوگوں کے کیا انہوں نے بگاڑا ہے جس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہر لگا دی ہے؟ اصل میں یہ انسانوں کے اپنے رویے ہوتے ہیں جس کو ہم ہدایت و ضلالت کا قانون کہتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی ذات ڈھیل دیتی جاتی ہے. گریجولی آپ کے دل جو ہے نا خود سخت ہو جاتا ہے، اور جب اس لیول پہ سخت ہو جاتا ہے اس کے بعد اب وہ معاملہ پیچھے نہیں آ سکتا. تو ایگزیکٹلی یہ وہی بات ہے جس کو ہم قانون ہدایت و ضلالت کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اس کو قانون توفیق کہتے ہیں. یعنی انسانوں کو توفیق تبھی ملتی ہے نا کہ ان کے اندر کوئی انیشیٹو لینے کا کوئی ارادہ تو ہو. اگر ارادہ ہی نہیں ہے انسانوں کے اندر اور وہ گریجولی مر چکا ہے. انسانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سخت دل ہو چکے ہوتے ہیں. کیوں ہو چکے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گریجولی انہوں نے اس طرح کے احساسات کو پالا ہے جس کے اندر ان کی انسانیت ان کے اندر سے نکل گئی ہے. ہوتا ہے نا ایسے. تو ایسے ہی معاملہ یہاں پہ اس سنت کا ظہور ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب یہ نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. یعنی اس کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جو سنت ہے اس کے مطابق جو ہے نا یہ رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. یوں کہہ لیں میں گیا ہوا تھا پچھلے دنوں جو ہے نا نعمان علی خان صاحب آئے ہوئے تھے پچھلے جو ہے نا ویکینڈ. تو انہوں نے فرعون جو ہے نا بلٹراؤن جو ہے نا وہ
اس پہ پوری اسٹوری نائٹ تھی. اس نے ایٹ دا اینڈ نتیجہ نکالا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے فرعون کے ساتھ، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کوئی اس کے ساتھ کوئی مخاصمت تھی، کوئی دشمنی تھی. یہ آٹومیٹیکلی انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ بھئی اس کے پل کے آگے جائیں گے تو پل ٹوٹا ہوا ہے، آخری پل کا حصہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، لیکن آپ 100 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد دھڑام جو ہے نیچے گر جاتے ہیں. کیوں گرتے ہیں؟ کسی نے پہلے آپ کو وارننگ دی تھی نا، آپ نے وارننگ کی کوئی کیئر نہیں کی، آپ نے ہٹ درمی کے ساتھ معاملہ کیا، اس کے بعد نتیجہ اس کا یہی نکلتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں چھت سے جو ہے چھلانگ لگاؤں گا میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے، وہ ٹوٹ گئے، ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. تو پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر جو ہے نا وہ ریئلسٹک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. رسول آتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا، دنیا میں تمہیں جو ہے نا سزا مل جائے گی اگر تم جو ہے نا نہیں مانتے اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہو، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا. یہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. اور اس کے بعد ان کے رویے بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کے بعد اس نے بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ اور جو ہے نا اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے کہ اگر تم جو ہے نا اس طریقے سے ہٹ درمی سے کام لے گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا قانون ہے اپنی جگہ، جو قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ظلم اور زیادتی کرتی ہیں، کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے پکڑ میں آ جاتی ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہی یہاں پہ بھی صورتحال ہے کہ اللہ کا قانون ہے اور وہ اگر نہیں مانتے اس چیز کو تو نہ مانے، کوئی بات نہیں. اللہ کے سنت کا جو ہے نا ظہور ہو جانا ہے. اور یہ ولیکن کری اللہ، یہ اصل میں وہی چیز ہے جس کو ہم ہدایت و ضلالت یا توفیق کا جو قانون ہے، یہ وہی بات ہے. اللہ نے ان کا اٹھنا جو ہے نا پسند ہی نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے فثبتہم، اور اللہ نے اس کو روک دیا. اللہ نے روک دیا، یہ بیسیکلی اسی قانون کا ظہور ہو رہا ہے. وقیل اقعدوا، اور ان کو کہہ دیا گیا. اب یہ جو کہہ دیا گیا ہے یہ منہ سے نہیں بولا گیا، اس کو تقریباً تمام تفسیر والوں نے لکھا ہے اس کو منہ سے نہیں بولا گیا. اس کو ہم کہتے ہیں جس کو یہ جو قانون ہوتا ہے تکوینی امور. تکوینی امور کیا ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں انسانوں کے بارے میں فیصلے میں لکھی ہوئی ہیں وہی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو یہاں پہ وکیل اقعدوا مع القاعدین، ان کو کہہ دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ ان کو تکوینی طور پہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہونا تھا اور وہ بیٹھے رہو. یہاں پہ ایک طرح کا جس کو ہم سارکیزم کہتے ہیں نا، لفظ طنز کہتے ہیں، وہ لفظ استعمال ہوا ہے. تم بیٹھو ان کے ساتھ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. گھروں میں کون بیٹھتے ہیں؟ خواتین بیٹھتی ہیں، بچے بیٹھتے ہیں، لولے لنگڑے اپاہج جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ایک طرح کا ان پہ اوپر طنزیہ جملہ ہے. یہ کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو، بس تمہارا کام جو ہے نا وہ وہی ہے، جنگیں لڑنا تمہارا کام نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ یہ نکالا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بات جو ہے نا یہاں تک ہمیں آیا نمبر 46 تک جو ہے نا یہ چیزیں پورا پیراگراف دیکھ لیا. اس میں ابھی تک کوئی سوال ہو تو دیکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے اگلا جو ہے نا مضمون تھوڑا سا یہ جو ابھی پہلے تو یہ تھا کہ جب یہ مشرکین مسلمان ہو رہے تھے، اہل کتاب بھی مسلمان ہو رہے تھے، وہ ایمان لا رہے تھے، کچھ کمزور ایمان لوگ بھی تھے. لیکن اب جو اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اسلامی اس میں معاشرے میں اور مسلمان گھرانے میں، تو وہ پھر مسلمان جیسے ان کا ایمان ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے، پھر کبھی مضبوط ہو جاتا ہے، کبھی کمزور رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی تطہیر کر رہے ہیں، ان کی کلینزنگ کر رہے ہیں. تو یہ اب جو رسول کے زمانے میں تو رسول کر رہا ہے، اللہ ڈائریکٹ کر رہا ہے. اب یہ کلینزنگ کیسے ہوگی کہ ان کا ایمان جو ہے اس طرح سے یہ پوائنٹ بھی جو ہے نا میں پڑھتے ہوئے یہ جو آیات میرے ذہن میں آیا، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ قرآن مجید کے اندر جو نفاق ہے، منافقت ہے، اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر آپ اس سورہ کو دیکھیں تو یہ تھیم پہلی آیت کے اندر سے چلا آ رہا ہے، ایسے ہی ہے. اور مدنی صورتوں میں تو یہ بہت نمایاں کے سامنے آتا ہے. اصل میں یہ سارے پریکٹیکل پرابلمز ہیں جو مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، بطور مسلمان ہوتے ہوئے پیش آتے ہیں، اور ان کو قدم قدم پہ جو ٹھوکریں لگتی ہیں، جو سنبھلتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں کبھی اوپر آتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کے لحاظ سے، تو وہ ان کے اندر بڑی گائیڈنس ہے. ان کے اندر ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ بیرومیٹر ہیں، ہم اپنے ایمان کو اس سے جو ہے نا ماپتے ہیں، ناپتے ہیں، اور اس کے بعد اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور یہ معاملہ اب تک رہنا چاہیے، کسی دوسرے فرد پہ نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کا حال جانتی ہے، وہ یہ تب سے کر رہی ہے. پیغمبر دیکھیں تو وہ بیسیکلی اس معاملے میں جس طرح عام انسان کو کرنا چاہیے ویسے ہی کر رہے ہیں. جو آف اللہ ان کا لما اذنتا اصل میں اس چیز کی ریپریزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمیں اس جگہ پہ کھڑا ہے، ہم انسانوں کو بطور انسان دیکھنا ہے، بطور انسان دیکھنا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ماضی یہ ہے. یہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ منافقین پہلے بھی حرکتیں کرتے رہے ہیں. جو اگلا پیراگراف ہے اسی چیز کے بارے میں پوری ہسٹری بیان کر دی گئی ہے ان کی منافقین کی، اور اس کی بات پہ جو نا بات ہوئی ہے. تو پیغمبر کو بھی پتا تھا، لیکن اس باوجود بھی کیا ہوا کہ ان کو اصل میں اس کو اسی اینگل سے دیکھا.
ان لوگوں کو. تو جب اس اینگل سے دیکھا تو ہمیں بھی بیسیکلی اسی اینگل پہ دیکھنا چاہیے کسی انسان کے بارے میں کہ اس کے ایمان کو جج کرنا، اس پہ کفر کے فتوے لگانا، اس پہ جو ہے نا باطل فساد جو بھی ایکس وائی زیڈ جو ہے نا وہ نہیں لگا سکتے. ہاں جو قانون ہے انسانی دنیا کا قانون، اس کے مطابق جو ہے نا جنہوں نے کرنا ہے، عدالت میں چیز چلی گئی ہے، ثابت ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ہمیں جو ہے نا اسے کوئی کنسرن نہیں ہے کبھی بھی. تطہیر تبھی ہوگی جب یہ قرآن مجید پڑھیں گے جو لوگ، مطلب زیادہ تر لوگ اگر پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو ان کی تطہیر ایسے ہی. یعنی یہ بھی بیسیکلی آپ کی اندر کی جو تطہیر ہے، آپ کی اندر کی تطہیر، وہ عمل شروع ہو جاتا ہے یوں ہی منافقین کا. یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. نفاق کا کوئی علاج بتائے کہیں پہ specific؟ نفاق کا علاج جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان ہی ہے، یہی اسی کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے تزکیہ ہے، اسی کے لیے جو ہے شریعت اتری ہے، شریعت پہ عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو سامنے سرنڈر کریں گے. کسی جگہ پہ بھی معاملہ دینی ہے، معاملہ اپنے دینی ہے، اور آپ نے وہاں پہ ایک چیز ہے سمجھنا، وہ آپ ضرور سمجھیں گے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، اس کی نوعیت کو سمجھیں گے، اور جب آپ سمجھ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر سرنڈر کرنا ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی قوم جو ہے وہ منافق قوم. آپ سے بچنے کے لیے سمپل تو ہے نہیں، لیکن مشکل جو رستہ یہی ہے کہ جو ہاں رقم نے کہا ہے جی کہ یہ علامت نفاق کی ہے، یہ علامت نفاق کی ہے، جی وہ لسٹ کرے بندہ پہلے، ہاں ان سے بچے. کوئی شارٹ کٹ جگہ پر اچھا. ویسے طاہر صاحب یہ کام کرنے کی بیٹھیں گے یہ بڑا مشکل ہے لسٹ بنانا بھی، کیونکہ یہاں پہ نفسیاتی ہاں ہاں اس طرح سے آپ کو وہ بھی قدم منافقت تھی، اللہ کو پتا تھا. جی تو ہمیں نہیں پتا کس موقع پہ ہم کہاں پہ بہانا مار جاتے ہیں. جی پتہ نہیں وہ ہماری منافقت ہوتی ہے یا جنرلی ہم کر رہے تھے. اچھا یہ دیکھیں دنیا میں قیامت برپا ہے. مجھے یہ آیت بھی میرے سامنے تھی جب میں جو ہے نا یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیوں اجازت دی، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پیچھے کر چکے ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں نا یہ پیچھے آیا نمبر جو ہے نا یہ ہے آیا نمبر 6 ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اگر یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جو ہے نا پناہ چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ مجھے موقع دے دیا جائے سمجھنے کے لیے، تو کبھی بھی جو ہے نا ان کے دلوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرنا. لیکن وہ تو مشرکین کی بات ہے. نہیں ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اجازت ایک لینینسی، ہاں یعنی اللہ بھی دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی دے رہے ہیں، اللہ بھی دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی دے رہے ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ قیامت تو آنی آنی ہے، جو زمین پہ برپا ہوئی ہے رسولوں کے دور میں، وہ تو لازمی طور پہ آنی آنی ہے. اور وہ انسانوں کے اپنے، اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی اعمال کا نتیجہ ہے جو آپ دوزخ میں گئے ہیں، آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کو ذات کو کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے. یعنی جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا ہے یہ ایسے سائنٹیفک اصول ہے نا، آپ دیا سلائی چلائیں گے تو اس کے نتیجے میں آگ نکلے گی، جان تو نہیں چھڑا سکتے. اب ایسے ہی جو ہے نا جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا اس کا نتیجہ آپ کو دوزخ میں مل گیا، جو کچھ آپ نے دنیا کی اس کے نتیجے میں جنت مل گئی ہے. تو یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. لیکن کیا دنیا کے اندر معاملہ کرتے ہوئے یہ بڑا اہم اصول ہے کہ ہم معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ ہرگز نہیں لیں گے، ہرگز نہیں لیں گے. یہ بات ہے جہاں پہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور پوائنٹ ہے جو آگے چل کے مزید کھل جائے گا کہ جب تک جو ہے نا ایون دنیا کے اندر بھی جب قیامت برپا ہوتی ہے رسولوں کے دور میں، تو جب تک اللہ کی عدالت میں وہ چیز ثابت نہیں ہو جاتی اور دنیا کو بتا نہیں دیا جاتا کہ میں ان کو سزا کیوں دے رہا ہوں دنیا کے اندر، وہ تب تک جو ہے نا دنیا میں سزا کا ظہور نہیں ہوتا. یہ چیز آپ نے اگر سمجھنی ہے تو یہ جو سورہ توبہ کی منافقین کا جو پورا حصہ ہے نا اس کو سمجھ لیں. اس میں یہ چیز ثابت کی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر سزا دی گئی. یعنی جس طرح ہم دنیا میں جو عدالت لگاتے ہیں، ججز اور قاضی ہوتے ہیں، وکیل آتے ہیں، جرا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کو سزا سنائی جاتی ہے، ایسے ہی دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سزا سنائی ہے تو ایسے نہیں اللہ ٹاپ سنا دی گئی، بلکہ اس کے لیے بھی اس کو پہلے اسٹیبلش کیا اور اس کی بیس پہ کہا کہ یہ ان کے جرائم تھے جس کی بیس پہ ان کو میں سزا دی ہے. یہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوا ہے. تو جس چیز کو آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے اور صرف دلوں میں اندر جھانکنے کی کوشش کر کے آپ ان پہ جو ہے لیبل کر دیتے ہیں، تو وہ کتنا بڑا جو ہے نا بلکہ الٹا خمیازہ آپ کو جو ہے نا بھگتنا پڑے گا قیامت والے دن. جی ایسے ہی ظاہر ہے. جنہوں نے ساری زندگی دین میں گزاری، جی جی ان لوگوں نے اس کے خلاف پرچہ کیے جنہوں نے کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی. اور یاد رکھیں کہ یہ کہاں ہوا ہے؟ جو اسلام کا قلعہ ہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کافر ہو. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین.
سوچے ذرا ہاں۔ یار یہ کون سا مذہب ہے جو ہمارے یہاں تو ہوتا ہے ایسے ہی ایسے ہی۔ کوشچن نہیں کر سکتے ہو نا، ہاں جی، ہمارے ملک میں کوشچن نہیں کر سکتے ہو، یہ سب سے بڑا جس دن وہ شخص اس نے زندگی دین میں گزاری ہے، کوشچن کیوں کیا نا پھر چیزیں اس نے جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک سیکشن کو ٹارگیٹ کیا اور اس کو زیادہ مطلب اس نے کافی مطلب اس کو ایکسپوز کر دیا ایک طرح۔ جب وہ ایکسپوز ہو گئے کیونکہ وہ چلی چندوں پہ رہے تھے اور ان چیزوں پہ رہے تھے، تو لوگ ایکسپوز جب آپ مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے